جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو بے حیائی ہو گئی اور جو کرنٹ جادو ٹونا، ایل جی بی ٹی، ایتھیزم، اور مجھے بہت نالج ہے، مجھے چیٹ جی پی ٹی سے سب مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سارے سے اپنے بچوں کو آپ، مطلب جو انفارمیشن کا جو فلڈ ہے اس میں آپ بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ یار ہم لوگ بچوں کو تو بچے تو بچے ہیں، وہ بڑے جنہوں نے ان کو گائیڈ کرنا ہے وہ بھی وکٹمز ہیں. تو اس میں سے کیسے ہم اس سب میں سے بچ سکتے ہیں؟ کانسیپٹ کیا ہے ایکچولی؟ تو اس کو ہم ایسے بات کو سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اور وہاں پہ کوئی آدمی، کوئی ان کے ساتھ ایک صحابی تھے، اور وہ کسی دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ یار تم شرم کرو، کچھ تم کیا کر رہے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرم یہ نہیں سیکھے گا. شرم وہ مفہوم ہے اس حدیث کا، کیوں؟ اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے. ہم لوگ کانسیپچولی ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اندر دو چیزیں ہیں، دو پاورز ہیں ایکچولی، دو پاورز کی لڑائی کو ہم نے مینج کرنا ہے. ایک ہمارے اندر کا شیطان ہے جس کو ہم لیٹ سے فزیکل باڈی کہتے ہیں، اور ایک ہمارے اندر کا فزیکل باڈی ایکچولی جو اندر کا فیصلہ ہے نا اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہے. لیکن اندر دو انسان ہیں، یا ہمارا نفس ایک شیطان کا فالوور ہے جو ہماری خواہشات ہیں، یا ہمارا نفس ڈریون بائی سم لائٹ ہے جس کو ہم دل کہہ لیتے ہیں، کہ ایک پازیٹیو انسان بھی اندر. اگر ایمان کی 70 شاخیں ہیں تو، اور اگر وہ 70 شاخیں ایکٹیویٹ نہیں ہوتی تو ان کے پھر 70 نیگیٹیوز بھی ہوں گے. جیسے دنیا کی محبت ورسز اللہ کی محبت، جیسے کنجوسی ورسز اس فراخ دلی، یا مطلب وہ کھلا دل کا ہونا، جیسے عاجزی ورسز تکبر، جیسے غصہ ورسز لیٹ سے غصہ ورسز مطلب وہ کیا کہتے ہیں، محبت یا نرمی. تو اب اگر لیٹ سے ایک بندے کے اندر وہ پازیٹیوٹی ایکٹیویٹ نہیں ہوتا تو از ہی سیف؟ نو. کیونکہ انوائرمنٹ 24 گھنٹے ہم پہ کام کر رہا ہے، ہم کھا پی بھی رہے ہیں. تو آدم علیہ السلام کو جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا عرش کے اوپر، اب سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے. پہلے اناؤنسمنٹ ہوگی بھی تھی کہ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں. اب جب خلیفے کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو جناب ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اس سے پہلے آلریڈی تمام ارواح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات چیت ہو چکی تھی عالم ارواح میں. اور عالم ارواح سے پہلے انفیکٹ ایک جہان تھا، سیمس لائک، کہ جہاں پہ 1 to 1 اللہ نے سب سے بات کی تھی. تو اسی کی کنٹینیوشن ہے کہ جس وقت پہلے جنوں اور فرشتوں کو بنا دیا ہوا تھا، اور پھر اناؤنس کیا کہ میں دنیا میں انی جاعلکم فی الارض خلیفہ، فی الارض خلیفہ، کہ میں دنیا میں خلیفہ بناؤں گا. اب فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ضرورت نہیں ہے ہمارے ہوتے ہوئے. اور ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا، اس کو ایک جیلسی سی ہوگی کہ یار مطلب میں نے اتنی عبادت کی ہے تو میرے سے آگے کون ہے جو خلیفہ بن سکتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ پتلا جو تھا نا آدم علیہ السلام کا پتلا، اب اگر آپ نوٹ کریں کہ آج ایک پروٹوٹائپ کسی گاڑی کا بناتے ہیں اور وہ گاڑی بعد میں لانچ ہونی ہو تو پروٹوٹائپ ایکچولی پوری گاڑی طرح کا ہی ہوتا ہے. اگر کوئی مصور آج کوئی چیز بناتا ہے تو اس میں کتنے وہ ڈیٹیلڈ اس کی پکچر بنا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو پروٹوٹائپ بنایا ہوگا وہاں پہ جو ایک مٹی کا بنا ہوا، وہ ایسی تھوڑی ہوگا کہ ایک بت بیٹھا ہے اور وہ بس مطلب ایک ڈھانچہ سا ہے. کتنا ڈیٹیلڈ پروٹوٹائپ ہو، کتنا ڈیٹیلڈ وہ اس کا اسٹرکچر ہوگا. مطلب وہ مجھے لگتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہوا ہوگا وہ پراپر آنکھ، ناک، کرز سب نظر آ رہے ہوں گے اس کے اندر. صرف کیا ہوگا، روح نہیں ہوگی. مطلب وہ اللہ نے بنایا نا، میں نے تھوڑی بنایا. تو اور وہ کیسے اس کی ہمیں کیسے انڈیکیشن ملتی ہے کہ فرشتے جب گزرتے تھے نا تو وہ آدم علیہ السلام کی باڈی کو دیکھے نا، وہ ایک امپریسو اور تھوڑا سا حیران ہو جاتے تھے. اچھا یار، یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اعلیٰ مخلوق بنائی ہے. اور جب ابلیس وہاں سے گزرتا نا تو تفاسیر میں آتا ہے کہ ٹھڈا مارتا ہوتا تھا آ کے، کھنکھناتی، کیونکہ اس وقت باڈی، اچھا مٹی سے جب بنایا نا تو اس کو تین لازم، اس مٹی کو اٹھوایا گیا، فائن ڈسٹ کو زمین کے مختلف حصوں سے، سفید، کالا، نیلا، ہر طرح کی مٹی تھی اس کے اندر. اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے گوندا ہے. گوندنے کے بعد جب اچھا میں سوچ رہا ہوں کہ مٹی کو اگر پانی ملا دو تو اس میں بدبو کیسے آ سکتی؟
یاسر میاں ماشاء اللہ آپ نے کیمیکل انجینئرنگ پڑھی ہوئی ہے، جس وقت آپ مختلف طرح کی مٹیوں کو ملا کے پانی بیچ میں ڈال دیں، کلنکر، سیمنٹ، ریاکشن ہو جاتا ہے نا، یہ جب ساری مٹیاں اٹھا کے مکس کی کر کے پانی ڈالا، پتہ نہیں اللہ کی رحمت کا پانی تھا، کیا پانی تھا، اس کی ذات نے کہاں سے وہ پانی، کون سا پانی تھا وہ، کیونکہ ہمیں تو اتنا ہی بتاتے ہیں کہ جی اللہ کا عرش پانیوں پہ ہے، اب اللہ اس سے زیادہ مجھے آپ کو کیا بتانا ہے، ہمیں یا پانی سمجھ آتا ہے یا نور سمجھ آتی ہے جس کو ہمارا دماغ کیپچر ہمارے انٹلیکٹ کے مطابق، ایگزیکٹلی۔ اب جب پانی کے ساتھ گون کے رکھا نا تو وہاں پہ قرآن میں آتا ہے اس میں بدبو آئی ہے، اس سافٹ، وہ ایک گارا سا بن گیا، پھر چکنا اور لیسدار ہو گیا، پھر اس میں تھوڑی بدبو آ گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے ساتھ جیسے کمہار برتن بناتا ہے اس کو پورا شیپ اپ کیا، شیپ اپ کرنے کے بعد آپ کسی ڈل سی چیز سے کبھی امپریس نہیں ہو سکتے۔ میں اس کو جب فینٹیسائز کرتا ہوں یا امیجن کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بڑا، کیونکہ آدم علیہ السلام کا قد حدیث میں آتا ہے کہ 60 یا 70 ہاتھ تھا یا 30 ہاتھ تھا، جو 3 منزلہ انسان کے برابر ہے۔ وہ جب کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کو جب کوئی دیکھتا تھا تو وہ ہیبت میں آ جاتا تھا کہ یار یہ کیا چیز ہے۔ پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان میں روح ڈالی اور روح سر سے ڈالنا شروع کی اور وہ پاؤں تک گئی، تو حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت وہ روح گزری ناک سے اور خارش ہوئی تو انہوں نے تو چھینک آ گئی، تو آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان جواب فرمایا کہ یا رحمت ہو آپ پہ۔ اب جیسے ہی آدم علیہ السلام کے اندر روح آئی اور وہ ان کو ایک لباس بنا دیا گیا، ان کے پاس ایک لباس تھا خلافت کا، اور وہ لباس کی ویریفیکیشن کہاں سے ہوتی ہے کہ جس وقت انہوں نے وہ شیطان کی بات مان کے دھوکے سے وہ بیری کا درخت کھایا نا، تو قرآن میں نہیں آتا ان کے کپڑے کھل گئے، وہ دونوں میاں بیوی کے کپڑے کھل گئے۔ اب ہوا کیا کہ اس کو اگلی ٹینشن یہ لگی ہوئی تھی کہ جب ان کو جو شان و شوکت ملی اور جو لباس ملا نا، کس طریقے سے آنر مین سے لے لوں۔ اب یہاں پہ ہماری بات کا باقی سٹوری تو الگ ہے، یہاں پہ ہمارے پاس ایک کلو ہے، وہ لباس کس چیز کا تھا؟ وہ شرم کا لباس تھا، وہ حیا کا لباس تھا، وہ ادب کا لباس تھا، وہ عاجزی کا لباس تھا، وہ آدم کی صفات تھی وہ۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ وہ نافرمانی ہوئی آدم علیہ السلام سے، وہ غلطی ہوئی، بعد میں معافی بھی ہوگی الحمدللہ، فرق یہ ہے ہم میں اور شیطان میں کہ آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں مس کرتا ہوں آپ کو، اب میں واپس اپنی جگہ پہ آنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے، اور اگر میں اپنی اصلاح کر لوں تو آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں معاف کر دوں گا، لیکن ابلیس نے ابھی تک نہیں کہا اس بات کو، وہ اسی انا میں تھا۔ اب یہ عاجزی کا بوٹا ہونا، شرم حیا کا صفت ہونا، عفو درگزر کا، اخلاص کا، توکل کا، یقین کا، اب یہ تمام ڈفرینٹ ٹریٹس ہیں جو جس کے لیے اللہ نے آدم کو بنایا تھا۔ مجھے قرآن میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ایک درخت ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک درخت ہے اور اس کی 70 شاخیں ہیں، وہ حدیث میں آتا ہے، اور سب سے چھوٹی شاخ یہ ہے کہ اگر آپ رستے سے جا رہے ہو اور آپ کو کوئی تکلیف دہ چیز ملے تو آپ نے وہ ہٹا دی، اور سب سے ہائیسٹ شاخ کیا ہے؟ وحدانیت، اللہ کی ذات، اور حیا اس کی ایک خاص برانچ ہے۔ تو مطلب آدم کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے جیسے آپ کا کمپیوٹر ہوتا ہے، کمپیوٹر میں سارے فنکشنز گیمز ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو پروگرام ڈالنا پڑتا ہے یا اس کو ڈرائیورز انسٹال کرنے پڑتے ہیں اس کے، تاکہ وہ پرنٹر چل جائے اس کے اندر۔ اب میرے اور آپ کے اندر وہ تمام شرم، حیا، ایمان، یقین ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہمارے دل کے اندر وہ ڈرائیورز، ایمان کا ڈرائیور پہلے تو آنا چاہیے، پھر جب وہ رن ہوگا تو پھر یہ ٹریٹس اس میں سے باہر نکلیں گے۔ تو ابلیس نے جب غلطی، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو ان کا لباس کھل گیا۔ اب یہاں سے آ جائیں میرے اور آپ کے اوپر کہ جب ہم لائف گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کے اعمال اصل میں ہمارا حقیقی نام ہوتے ہیں دوسری اس دنیا میں۔ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ سچ بولتا ہے تو اس کا نام فرشتوں اور دوسرے جہان میں صدیق ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ بہت صبر والا تو اس کا نام صابر ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ حیا والا تو اس کا نام یہ بڑا حیا والا بندہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ بڑا راشی ہے، خدا نخواستہ زانی ہے، شرابی ہے، تو اس کا نام اس حساب سے ہوتا ہے۔ ہمارا ایک انٹرنل اسٹیٹ ہوتی ہے جس اسٹیٹ کو دیکھتے ہوئے فرشتے اور جو جہاں ہمارا ریکارڈ جاتا ہے، علیین سجین میں 2 ریکارڈ سینٹرز ہیں، وہاں ہمارا نام ہمارے اعمال کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو باطنی شکل ہے یا جو باطنی لباس ہے وہ ہمارے اعمال ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ایک بندہ پیدا ہو گیا دنیا میں جب آیا، اور اس کے بعد اس کے اندر یہ جو ایمان کا بوٹا یہ ایکٹیویٹ نہیں ہو پایا۔ اب ایکٹیویٹ نہیں ہوا، دیٹس فائن، ہے اس کے اندر ہی، بٹ نقصان کیا ہوا کہ
اس کے اندر کھانا پینا، کپڑے، ضرورتیں، ٹرینڈز، وہ تو چل رہا تھا. اب وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ ہم نے غلط بیہیویئرس اڈاپٹ کیے اور ان کو صحیح سمجھا اور پھر ان کو اپنی پوری ابلیٹیز لگا کے پریکٹس کرنا شروع کر دی. اب اسی میں سے ایک چیز ہم لے لیتے ہیں، حیا اور شرم، جو کہ ابھی ہم بات کریں کہ اپنے میں اور بچوں میں کیسے اس کو ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. ایمان آئے گا تو حیا آئے گی. اب کسی بچی کو اگر میں اپنی بیٹی کو کہتا ہوں کہ بیٹا پردہ کر لو، میرے خوف میں تو کر لے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ حیا والی ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے. میرا بچہ میرے سامنے تو شرارت نہیں کر رہا، لیکن کیا حقیقی معنوں میں جب میں دنیا میں نہیں ہوں گا تو کیا وہ اپنے ایمان کو برقرار کر پائے گا؟ ہمیں ایسے سوچنا چاہیے. میرے سامنے بچے ٹھیک ہیں، 90% ماؤں کو زیادہ یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے، باپوں کو کم ہوتا ہے، کیونکہ باپ موو کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں. ماؤں کو، ہماری سوسائٹی کی ماں کو، ہو سکتا ہے یورپ میں ماں کو پورا پتا ہو کہ میرا بچہ کیا کر سکتا ہے، لیکن ہماری سوسائٹی کی خواتین جو لمیٹڈ ایکسپوجر میں رہتی ہیں وہ 90% تک یہی سمجھتی ہیں کہ جیسے ایک دفعہ ہمارے واقعہ ہوا کہ جناب کوئی گلی میں بچہ سگریٹ پیتے پکڑا گیا تو اس کی ماں رو رہی ہے میرے بچے کو سگریٹ پہ لگا دیا ہے، جبکہ ان کا بچہ لیڈر تھا اس جماعت کا، لیکن اس کی ماں یہ کہہ رہی ہے کہ اس بچے نے میرے بچے کو سگریٹ پہ لگا دیا. یا فار ایگزامپل کوئی اور ایکٹیویٹی ان کو دیکھ لیا، پکنک میں، پارٹی میں، کسی اور ایکٹیویٹی میں دیکھ لیا، تو ماں ایکسیپٹ نہیں کر رہی اس بات کو. اس چیز کو سمجھنا ہے ہمیں کہ اب جب ہم بڑے ہو رہے ہیں تو کیا میں یہ سمجھوں کہ میرے انفلوئنس میں بچہ صحیح ہو رہا ہے تو کیا یہ صحیح اپروچ ہے، یا پھر مجھے دیکھنا ہے کہ جب میں نہیں ہوں گا یہ صحیح رہے گا. اب اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہم میں سے کوئی غلطی نہیں کر سکتا. دنیا میں کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ جب میرے سے دور جائے گا نا تبھی ٹیسٹ ہونا ہے اس کا. اب میرے قریب رہے گا تو فورس، اب آپ کو لگے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ بیٹھے ہوئے تو آپ کو لگتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے کوئی کسی کو تنگ کریں گے، انگلی کریں گے. جب آپ اتنے دور جائیں گے اور پھر آپ کی پوری چیزوں پہ پردے ڈال دیے جائیں گے، تب پھر آپ کے انٹلیکٹ کا ٹیسٹ ہوگا کہ اللہ نے اتنا اسٹرانگ اس کو بنایا کہ یہ سروائیو کر پائے گا. تو مجھے آپ کو فرسٹ آف آل ابھی وہ دور نہیں ہے کہ ہم سمجھے کہ یار میرا بچہ گھر میں رہتا ہے، اسکول جاتا ہے، آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا، یہ سیف ہے. نہیں، ابھی آج کل کے چیلنجز کے مطابق اس کی جو بد نظری ہے، وہ جو سن رہا ہے، وہ کس کمپنی میں بیٹھ رہا ہے، بچے کے پاس کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے. اب اس میں وہ رانگ بیہیویئر اس کے اندر نہ آ جائے اور اس کے اندر وہ شرم و حیا کا پہلو گرو کرے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے بنیادی کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم انبیاء کی سٹوریز، صحابہ کی سٹوریز، اچھے بزرگوں کی سٹوریز ہم ایٹ لیسٹ خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں سے فریکوینٹلی ڈسکس کریں. ان کے دماغ میں آپشنز ہونے چاہیے کہ جس وقت لیٹ سے، میں تھوڑا سا بولڈ طریقے سے بات کروں گا، ایک بندے کو گھر سے دور پڑھنے جاتا ہے، اس کو آپشن ملتی ہے ڈیٹ مارنے کی بھی، شراب پینے کی بھی، اور جوا کھیلنے کی بھی، لیکن اس کے پاس، اور اس کے دوست کہتے ہیں اس میں مزہ آئے گا، بٹ اس نے بچپن میں ایسی مثالیں سنی ہوئی ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں سروائیو کر گئے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو آگ پانی میں پھینکا تو اللہ نے ان کو بچا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، صحابہ کو کیا کیا فضیلتیں تھیں. جب یہ باتیں اس کے ذہن میں ہوں گی، وقتی طور پہ اگر وہ بھول بھی گیا، کیونکہ اس نے ٹیسٹ تو کرنا ہے ایک دفعہ، اللہ نہ کرے کہ وہ اس میں گمراہ ہو جائے، کیلکولیٹو رسک تو لینا اس کو. اگر اس کا انٹلیکٹ کہتا نہیں مجھے چک کے سمجھنا ہے، تو پھر جب وہ گناہ خدا نہ خواستہ کرے گا، اس کے بعد اس کی لذت، یہ تو ایک ببل کی طرح نا، جب اس کا حقیقت کھلے گی تو اندر سے تو باس ہی نکلے گی. کوئی بندہ وہ اگر کلر بہت اچھا ہو، گٹر کے پانی کا کلر بہت اچھا ہو اور آپ کا ناک بند ہو، تو پی کے پیٹ بتا ہی دے گا نا کہ کیا مسئلہ ہے. یا فار ایگزامپل ایک آدمی اندھا ہے اور گاؤں کے اندر ایک بد چلن خاتون کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے، وہ اندھا اور بہرا ہو، تو اس کو کیا پتا میری عورت کیا کرتی ہے. اگر کوئی عورت اندھی اور بہری ہو اور ایک بدکار آدمی کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے تو اس کو کیا پتا میرا بندہ کیا کرتا ہے. ویسے ہی میں جو کام کر رہا ہوں اس کی حقیقت تو میرے پہ کھلے گی. جب میں برا عمل کروں گا تو یہ ایک لوسٹ لیول ہے کہ میرے دل پہ مہر لگ جائے، جو کہ عموماً تب تک نہیں ہوتا جب تک ہم جان بوجھ کے سمجھنے کے بعد برا کام نہ کر رہے ہوں. سمجھنے کے بعد بھی ایک ٹائم زون ایسی آتی ہے، ایک ٹائم فریم ایسا آتا ہے جس میں آپ لرننگ فیز میں ہوتے ہیں. 0 L اینڈ اچیوڈ، لائسنس مل گیا. تو 0 سے لے کے لائسنس لینے تک جو 10 15 20 سال کا سفر ہے، اعمال کی اخلاقی درستگی کا، اس میں مسٹیکس ہوتی ہیں. کوئی بھی بندہ آج بیعت کر کے یا کل مسلمان ہو کے آج وہ
قابل نہیں ہو سکتا. ہاؤ ایور اس پروسیس کے اندر جب آپ ایمان لے کے آتے ہیں، اگر آپ سب کچھ سمجھنے کے بعد آپ جانتے بوجھتے آن پرپس آپ حق کو جھٹلاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ دل پہ مور لگے گی. لیکن اگر آپ کو ابھی اس کا کانسیپٹ ہی نہیں پتا، تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اچھا، اب اس سارے پروسیس کے اندر جب وہ بچہ یا وہ بچی جب وہ برا کام کرے گا خدا نخواستہ، تو اس کے بعد اس کا اندر کا انسان اور ضمیر اس کو بتائے گا بھی کہ آپ نے غلط کیا. انسان ہے، اور اگر انسان کا ضمیر ہو ہی نہیں تو اس کا مطلب اللہ نے زیادتی کی بیلنس نہیں بنایا، جو کہ ایسے ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ تو ظالم ہے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایک قلب ہے جس کا سکون اللہ کی یاد میں، اس کے اندر ایک روح ہے جو اس کو صبح شام آواز لگاتی ہے کہ مجھے کھانا چاہیے. لیکن مجھے معاشرہ اور بیہیویئرز یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کھانے کا تعلق پارٹی کے ساتھ ہے، کھانے کا تعلق شراب کے ساتھ ہے، کھانے کا تعلق نشے کے ساتھ. جبکہ اگر اس کی اچھی صحبت رہی ہو پہلے، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اچھی کہانیاں سنی ہو، اچھی صحبت رہی ہو، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس یہ کھانا مجھے ملے گا کہاں سے. اور اگر وقتی طور پہ وہ غلط چیز ٹرائی بھی کر لیتا ہے تو جب تھکتا ہے تو وہ واپس گھر آ جاتا ہے. ہمیں یہ میک شور کرنا ہے پہلے تو اتنی تھریش ہولڈ کریٹ ہو جائے اس کے اندر کہ کانسیپچولی اس کو چیزیں کلیئر ہوں. جیسے فار ایگزامپل جتنی بھی موویز ہیں ان کے اندر کیا دکھایا جاتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی نہیں ملی اور لڑکے نے جناب اتنے قتل کر دیے، یا لڑکی کو لڑکا نہیں ملا اور وہ گھر چھوڑ کے بھاگ گئی. اس کے علاوہ کسی مووی میں کبھی دکھایا کہ کسی بندے نے اپنی ماں کے لیے کیا کیا، کسی نے اپنے باپ کے لیے کیا کیا، یا باپ نے بچوں کے لیے ماں کے لیے جو کیا وہ کسی نے واضح کیا، یا بہن بھائی بھی قربانی دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، یا دوست بھی قربانی دیتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کر، کسی نے کبھی ایسا کیا نہیں کیا. اب جب یہ چیزیں میں دیکھوں گا انہیں موویز میں، اور میں ایک ہی فینٹیسی دیکھوں گا کہ میں پلے بوائے ہوں، میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہونی چاہیے، ساتھ میں سگریٹ منہ میں لگا ہوا ہونا چاہیے، اور میں جاؤں گا، میں 5 سے بندوں کو پھڑکا دوں گا، اور پھر جناب میں اپنی بندوں کو پیچھے بٹھا کے، اور شادی کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ رشتہ سب نہیں تھا، یہ پارٹ آف لائف تھا، یہ اٹس اے گڈ ریلیشن. تو وقت سے پہلے وہ فیلنگز ابھارنے کا مطلب اپ سیٹ ہے. سیم ایز جس کو ہم کہتے ہیں نا لسٹ کا تھریش ہولڈ. لسٹ ایک ہڈن ابیلٹی ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے، اور آن پرپز آن ٹائم یہ آپ کا ٹیسٹ بھی ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ آپ یہ ٹیسٹ بھی کریں اور پھر اس پہ کنٹرول بھی رکھیں اپنا. لیکن اگر اس کو اتنا زیادہ بڑھا دیا جائے کہ آپ کو ہر طرف یہی نظر آئے. اب جیسے فار ایگزامپل جنت کی حور کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب آپ اپنی بیگم یا جنت کی حور کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، تب لاکھوں کروڑوں اربوں سال اپنی بیگم کے ساتھ ہی یا اپنی حور کے ساتھ جو آپ کی وائف ہوگی آپ مصروف ہوں گے، اور آپ کو ہوش نہیں ہوئے گی دنیا کی. پر اسی آدمی کو، اور یہ آدمی جب جنت کے کھانے کھا رہا ہوگا تو جنت میں ایک ایسا ایک برڈ آئے گا، ایک پرندہ آئے گا اتنا خوبصورت کہ وہ اڑتا پھرے گا. جب وہ پرندہ اڑتا پھرے گا اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ سیڈیوس کرے گا اپنے مالک کو، وہ آ کے کہے گا دیکھو مجھے کھاؤ، بھوک لگائے گا اس کو. وہ کہے گا اچھا میں تمہیں کھا لیتا ہوں. وہ اسی کے سامنے پک کے اس کے سامنے آ جائے گا، وہ بات کر رہا ہوگا. وہ جب اس کو کھائے گا تو کھاتے ساتھ ہی یہ اس کو پسینہ آئے گا، وہ بندہ وہ پرندہ دوبارہ پھر اڑتا اڑتا چلا جائے گا گانے گاتا ہوا. اور یہ کھانا اس کا ایک لقمہ بھی ہمیں مل جائے تو ہم ساری زندگی کھانا چاہیں گے اس کو، اور اس کا ہر دفعہ ٹیسٹ پہلے سے بہتر ہے. تو جب اس طرح کی آپ کو فیسلٹیز ہوں، میں نے ایک کھانا مثال دیا اور دوسرا میں نے میاں بیوی کی مثال دی ہے، موسٹلی ہم انہی چیزوں میں ہوتے ہیں. یہ بندہ جب جنت میں جائے گا نا، اللہ کے دیدار میں جائے گا، تو اس کو اپنی جنت بھول جائے گی. اب یہ امیجن کرنے سے بہت آگے ہے کہ کیا ہوگا. یہ وہی امیجن کر سکتا ہے جو ذکر کی مٹھاس کو جانتا ہے، جو قرآن سے ملنے والے سکون کو جانتا ہے. وہ جب اللہ کی محفل میں بیٹھتا ہے تو اپنے اندر لائٹنس فیل کرتا ہے. یہ وہی جانتا ہے، کیونکہ جب وہ اس چیز کو چکھتا ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ گناہ کو چکھتا ہے تو گناہ کے بعد جو باس پڑتی ہے، آوازاری اس کو ہوتی ہے، پھر وہ کمپیئر کر سکتا ہے کہ نہیں یار وہی بہتر تھا. ایٹ لیسٹ اتنا تھریش ہولڈ تو اس بچے کے پاس یا اس بڑے کے پاس ہو. ہم اس کو برائی سے روک نہیں رہے، ہم تھریش ہولڈ کریٹ کر رہے ہیں. ایک چیز. نمبر 2، ہاں ہاں اب ہم بات کر رہے تھے لسٹ کی، تو لسٹ کو اتنا بڑھا دو، ہر روز نئی مووی ڈالو گندی، ہر روز نیا. کتنا ڈیٹا اپلوڈ ہو رہا ہے، ٹریلین ڈالرز کی اس کام انڈسٹری ہے مجھے آپ کو بزی رکھنے کے لیے. ایک ہی کام کو مختلف طریقوں سے کر کے بتا رہے ہیں، ایک ہی کام.
اور ہم بھی نہیں تھک رہے اس کے اندر. ہمیں اتنا انگیج کیا ہوا ہے, اتنا بڑھا دیا اس کو. پیٹ میں درد ہونا انسان کے, اس کا پیشاب رک جائے, مطلب بیمار ہو جائے, پیشاب رک جائے, پیٹ میں درد ہو, سب چیزیں اتر جاتی ہیں بندے کے سر سے. لیکن ہر وقت وہ ایک ہی فیز میں رہتا. پھر خواتین اور بندے یا پیسے کے حاصل میں یا اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی حاصل میں, اب ابو آن دیٹ پرابلم کیا ہوتا ہے, ہم اسے کہتے ہیں ایڈکشن. شیطان ہمیں کیسے پکڑتا ہے, وہ ہمیں اس جیسے وائرس ہوتا ہے نا, وائرس کہتے ہیں کلوز لوپ کو, کہ جب آپ کمانڈ دیتے ہیں کمپیوٹر کو تو اس میں سے باہر نہیں نکل پاتا. شیطان ہمیں اس کلوز لوپ میں پھنسا دیتا ہے کہ جو تمہیں مزے کی کمی ہے نا, وہ مزے کی کمی تمہیں ملے گی دوبارہ یہ کام کر کے. تو آپ اپنی جلتی پہ تیل پھینک رہے ہوتے ہیں, آپ کو سکون نہیں مل رہا ہوتا, لیکن آپ اسی میں اپنے آپ کو انگیج رکھتے ہیں, کچھ ایکسٹرا سوچتے نہیں, اور اسی مدہوشی میں لائف گزارتے کوئی بندہ دنیا سے بھی جا سکتا ہے. اب اس کا کام ہے کہ اس چھوٹے چھوٹے جو ہمارے اندر کی جو لسٹ سینٹر ہے, دنیا کی طلب ہے, رشتے ہیں, ان کو مکس کرنے کے لیے جو بیسک ہماری ضرورتیں ہیں اس کو فینٹیسائز کر کے ہمیں دکھائے. اور یہی کام کر رہا ہے یہ غلط ڈیٹا, یہ غلط میڈیا. بچپن سے بچہ جب یہ دیکھے گا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہونا, یہ ایک مثال ہے. ابھی ہم نے LGBT کی بات نہیں کی, ابھی ہم نے ایتھیزم کی بات نہیں کی, ابھی ہم نے جادو ٹونے کی بات نہیں کی, جو کہ نارمل فیس بک پہ اور ہر جگہ پہ چل رہا ہے. جب وہ اس طرف سے اٹریکٹیو ہوگا اور وہ اس کو فالو کر رہا ہوگا, تو کیا ہوگا کہ رادر دین ایک بیلنسڈ اس کی پرسنالٹی بڑی ہوگی, اس کی اپ سیٹ پرسنالٹی گرو کرے گی, اور وہ نتیجتاً اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں اس چیز کے لیے میں بڑا, مطلب جیسے ایک دھوکا ہوتا ہے نا بندے کو, میں بڑا اسٹارڈ ہوں, یا ایک خاتون کو پتہ لگتا ہے کہ میں بڑی توپ چیز ہوں. وہ جب 40 سال تک پہنچتی تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے, کچھ باقی نہیں رہا, میک اپ کتنا بھی کر لوں میں واپس جوان نہیں ہو سکتی. اور بندے کو بھی تھوڑی دیر میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یار وہ بڑا چیمپئن مان رہا تھا, بات بیچ میں کچھ نہیں, صرف سائیکولوجیکل معاملہ تھا. اس زون میں وہ پھنسا ہوا اس لیے ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی بیلنسڈ کانسیپٹ نہیں تھا. جب وہ پریشان ہو یا جب وہ جوانی میں ہو, کہ یار اس کو پتہ لگے کہ اس سے بھی کوئی خوبصورت چیز ہے. جب وہ مووی میں دیکھ رہا ہے کہ ہر رشتہ عورت سے جڑا ہے, ایونچولی اگر اس کی شادی نہیں ہوتی تو ایک سرٹن ٹائم تک اس عورت کے خواب میں, یونیورسٹی میں, یا اس بندے کے خواب میں ہی اس کانسیپٹ میں پھرتا رہتا ہے اور لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے, جبکہ وہ اس کا پیک ٹائم ہوتا ہے جس میں ہائیسٹ ریٹرن ہے اعمال کا. تو یہ اب ایک ہم کیٹیگری کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ رائٹ کانسیپٹس نہ ہونے کی وجہ سے بچے کیا کر سکتے ہیں. تو ہمیں بچوں کے ساتھ بزرگوں کی اور انبیاء کی سٹوریز ڈسکس کرنی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, اوائڈ کرنا از ناٹ دا کریکٹ وے. اب آپ یہ تو نہیں ہے کہ آپ بچے کو اپنے ساتھ بٹھا کے فلم دکھائیں گے, لیکن آپ کیلکولیٹیولی فلم جو نارمل مووی ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یار یہ رانگ بیہیویئرز ہیں اینڈ دس از دا رائٹ بیہیویئر. اس کے لیے مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پتہ ہونی چاہیے. مجھے سیرت پتہ ہوگا تو میں آگے بتاؤں گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شادیاں تھیں, اب کو تارک دنیا تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ سب سے آگے ہیں. تو آپ کو اور مجھے یہ بڑا کلیئر پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا چھڑواتے نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دل میری جگہ ہے, باقی سب بیلنس کرو. اب میرے اندر کیا ہے, اللہ تعالیٰ دل کی جگہ پہ شیطان آ کے بیٹھ گیا, میرا اپنا شیطان, باہر والا نہیں. اب اس ڈس بیلنس کے اندر وہ بچہ جب بڑا ہوتا جا رہا ہے, اب اس کو ڈانٹیں, اس کو پردہ کروائیں, اس کو داڑھی رکھوا دیں, وہ جیسے ہی اسمال میں جائے گا وہ انکمپیٹیبل ہو جائے گا. تو میڈیوکر, کیونکہ یا تو آپ اس کو مدرسے میں ڈال دیں وچ از آلسو این اپ سیٹ. اگر آپ اس کو برٹش کریکولم میں ڈال رہے ہیں, اگر آپ اس کو نارمل اسکول میں ڈال رہے ہیں, تو پھر آپ کو نارملی اس کو لے کے چلنا ہے ان بٹوین, کہ کہانیاں بھی ڈسکس کرنی ہے, ان کو سننا بھی ہے, اور پھر سننے کے بعد ہمت رکھنی ہے, کیونکہ ماں باپ کو غصہ آ جاتا ہے بچوں کی باتیں سن کے, یار میرا بچہ اس طرح کا کام کر سکتا ہے. اس کے بعد آپ کو ان کے, اچھا ہم میں سے کوئی بھی بندہ اپنے بچوں کے ساتھ ایکسپیرینس, میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا, نہیں کرتا شیئر, ہاں یار کالج میں میرے ساتھ ایسے ہوتا بیٹا, آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اور جو آپ کی اپنی مثال ہوگی نا سب سے اوتھینٹک ہوگی, ہاں یار میں نے یہ غلطی کی تھی, آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اس کا یہ نقصان ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو سمجھ جاتے ہیں, کچھ تجربہ کر کے سمجھتے ہیں, لیکن ان کو فوراً باپ کی باتیں آ جاتی ہے, پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ نہ ہو کہ جب وہ خدا نہ خواستہ تجربہ کرے تو اس کے پاس پلان بھی نہ ہو. سو آپ کو پلان بھی اس کو دے کے رکھنا ہے, ماؤں کو, بیٹوں بیٹیوں کے ساتھ, اور باپوں کو بھی. تو بیٹا بی ویری کیئرفل, یہ لڑکے آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, یہ لڑکے ٹریپ کریں گے آپ کی تعریف کر کے, یہ لڑکیاں, اب میری بیٹی ہے وہ ماشاء اللہ 3rd کلاس میں, تو وہ کہتی ہے ساری لڑکیاں کلاس میں بال کھولتی ہیں, ماما مجھے بھی اجازت دے دو, رائٹ.
اب کوئی بھی لڑکا آ کے اسے کہے گا تم بہت اچھی لگتی ہو، تمہاری کیا ہی بات ہے. اب ایسا باپ میں جانتا ہوں مرد کیا سوچتا ہے. تو مجھے اس کو پہلے اپ گریڈ کرنا ہے کہ بیٹا یو کین بی گڈ فرینڈس، یو کین بی گڈ کلیگس، آپ یو کین بی گڈ نیبرس، یو کین بی گڈ کزنس، بٹ ڈونٹ الاؤ اینی ون کہ تمہیں ٹچ کرے، تمہارے قریب آئے. شادی والی فیلنگس آپ کی شادی کے بعد بھی ہونی چاہیے. اٹس ٹو ارلی. اب جیسے میرا بچہ آ کے مجھے بتا رہا ہے کہ میرا ایک دوست کہتا ہے اس کو کرش ہو گیا، اور 5th کلاس میں کرش ہوا پیا جناب. سانو پتہ نہیں سی کرش کی ہوتا ہے، اسی سمجھتے وہ برف توڑنے کو کرش کہتے ہیں. میں بھی دوجی وہ والی میں کہ سمجھ یار رہا کرش ہو گیا. کہتا جی کرش ہو گیا. میں کہا اچھا وہ پتہ لگا کرش کیا ہو گیا. وہ کرش ہوئی کہ آپس میں فلمیں دیکھ دیکھ کے بچے نا ایک دوسرے کو جوڑیاں بنا لیتے ہیں. اور اس نے آ کے میرے بیٹے سے مشورہ کیا، اس نے آگے گھر بتایا. اب ہم جب بھی کوئی، میں فلی تو مولوی نہیں ہوں، جب بھی کوئی مووی آتی ہے ایونجرس، بچوں کے کارٹون موویز، فریکوینٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ دکھاتے ہیں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، دو لڑکیاں دو لڑکے، جو کہ ایک الگ کانسیپٹ ہے LGBT کا، وہ سیاپا بھی پڑا ہوا ہے بچوں کو. اور اسکولوں میں ابھی پیئرز بن رہے ہیں، بوائے بوائے گرل گرل بن رہے ہیں ابھی. ایتھیزم پاکستان کے کالجز میں بیڈلی گرو کر رہا ہے. ریزن بینگ رائٹ نالج ہی نہیں ہے بچوں کے پاس. سورج جیسا چمکتا ہوا دین اور قرآن، اور وہ کیونکہ میں نے اس کو ویلیو نہیں دی تو میرا بچہ کیا کرے گا؟ بچہ تو بھی سیلاب میں ہے نا جدیدیت کے. تو اس بچے کو جو میں بات کر رہا ہوں، اس بچے کو یہ ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے وقت سے پہلے جب میری شادی کی ایج نہیں آئی، شادی والی فیلنگس کس کے ساتھ شیئر نہیں کرنی. اس بچے کے پاس پلان بھی نہیں ہے. وائی ڈونٹ آپ اس بچے کو کہیں کہ بیٹا آپ اچھے کلیگ ہو سکتے ہو، آپ اس لڑکی کی ہیلپ کرو، آپ لڑکی ہو لڑکا ہو سب کی ہیلپ کرو، لیکن بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نہیں بننا آپ کو. آپ ہر لیول پہ جاؤ. آپ اسکول میں، ہاں گیدرنگس کی بھی آپ کو لمٹ رکھنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اور دین ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ آپ ان کو ایک سرٹن لمٹ سے زیادہ آپ میل ملاپ کو بھی کنٹرول کریں. ایج ایسی، ایون حدیث میں آتا ہے کہ بہن بھائی نہ سوئیں ساتھ میں ایک سرٹن ایج پہ. جب میچور ہو جائے تو مطلب ایک رکھ رکھاؤ ہے. ریلیجن آپ کو منیمم رسک کے ساتھ گائیڈ لائنس دیتا ہے. آپ کتنے اسٹرانگ ہے ایک الگ بات ہے. اچھا اب جب میرا بچہ آ کے کرش کی بات کر رہا ہے تو اس کے دوست کو کرش ہو گیا، تو میں اپنے بچوں کے ساتھ جب ہم موویز دیکھتے ہیں، آئرن مین، کارٹون موویز، کبھی کبھی لو سٹوریز دیکھنی پڑتی ہیں، بک بکواس ہوتی ہے. آج کل کوئی انڈیا کی فلم صاف نہیں. ایک آدھا گانا ایسا چول بیچ پہ وہ مارتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار بڑا ہی بدتمیز آدمی میں ان کو لے کے یہاں پہ آ گیا. لیکن اس سے ہوتا کیا ہے؟ میں اس کے بعد کیا کوشش کرتا ہوں مووی سے نکل کے، اس مووی سے کیا سیکھا آپ نے؟ بٹ اس سے پہلے آپ کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا پتہ ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ ایز بینگ مسلمان ہم نے ایک دفعہ سیرت تو سنی ہوئی ہو کہ میرے نبی کی 23 سال کی زندگی. ہارڈلی کچھ دن لگتے ہیں آپ آڈیو میں سن لیں یا پڑھ لیں. ونس یو نو دیٹ آپ کو پتہ لگے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، پھر آپ کا انٹرسٹ بن جائے گا صحابہ کو سننے کو. تو جب آپ مووی دیکھ کے نکلتے ہیں تو میں پھر بچوں سے پوچھتا ہوں آپ نے کیا سیکھا. اب وہ ہاں ان کے انٹلیکٹ کے مطابق باتیں آتی ہیں. دین آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا یہ جو 2 لڑکیاں دکھائی ہیں نا انہوں نے، یہ غلط ہو گیا. وہ شادی سے پہلے یہ جو بھاگ گئے گھر سے، یہ بھی غلط ہو گیا. آپ لڑکی کے کو پسند کر سکتے ہیں شادی کے لیے، لیکن ایسے نہیں کر سکتے جیسے یہ کر رہے ہیں. یہ پیار نہیں ہے. اور اگر انفارچونیٹلی ان دونوں کی شادی نہیں ہوتی تو یہ پرابلم ہو جائے گی ان کے لیے. اب میں اگر اپنے بیٹے بیٹی کو یہ پہلے نہیں بتاؤں، اچھا خدا نہ خواستہ اس کے بعد بھی اگر وہ آگے بڑھ جاتا تو دیٹس اوکے. اب وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیلکولیٹیولی، اللہ تعالیٰ ہم سب بچوں کو، سارے بچوں کو اور ہم کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، لیکن وہ ایک اس کا انڈیویجول ڈیسیجن ہے. لیکن جب آپ ان کو یہ ساری باتیں بتائیں گے کہ بیٹا ایک سرٹن لیول سے پہلے یہ کام نہیں کرنا، ہاں آپ کلیگ ہو سکتے ہو، دوست ہو سکتے ہو، تو اس کا ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس ڈفرینٹ بیہیویئرز ہوں. جیسے آپ نے اور میں نے امیتابھ بچن کی اور کتنی فلمیں ایسے دیکھی ہیں کہ جب اس کو پرابلم ہوتا ہے، اس کی ماں مرتی ہے یا اس کی گرل فرینڈ چھوڑ دی جاتی ہے، تو وہ شام کو بوتل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اب یہ ایسا بیہیویئر ہے بکواس قسم کا، جو بعد میں مجھے سمجھ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 180 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پرابلم ہوتی تھی آپ فوراً رجوع کرتے تھے. اچھا میرا رجوع کا کیا طریقہ ہوگا؟ مجھے اصل میں پرابلم ہو جائے تو مجھے وہ بابا چاہیے جو بھی میرا مسئلہ حل کرے. مجھے اصل میں مجھے پرابلم ہو جائے تو مجھے وہ بابا چاہیے جو مسئلہ حل کرے. حالانکہ صبر اور نماز سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بزرگوں کی صحبت ہونی چاہیے. لیکن یہ بیہیویئر جو موویز میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جب بچے یہ موویز دیکھیں گے اور آپ ان کو سمجھائیں گے نہیں، بعد میں آپ کے سامنے کھڑے ہو جائے گا، آپ کہیں گے میرا بچہ بے ادب ہو گیا. پہلے تو میں اپنے رب کا با ادب نہیں ہوں، اس کے بعد اس کو بھی میں نے کسی سے جوڑا نہیں، اور اس کو پیرلل کانسیپٹس نہیں پتا کہ اپنے آپ کو مینج کیسے کرنا ہے. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جب اس کو اللہ کا بندہ نہیں بنایا کہ وہ تو
تو وہ آپ کا بھی ادب کرے گا. تو بچوں کو کہ کانسیپچل ریکٹیفیکیشن، اور جو سورہ رحمان میں آتا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. علمہ البیان جو ہے نا ماں باپ کے لیے عملی تربیت ہے، کر کے دکھانے کی بات ہے. باپ نصیحت کرتے ہیں، لیکن جو باپ خود کر رہا ہوتا ہے نا، آپ نوٹ کریں گے کہ آپ آگے جا کے وہی کچھ ہوتے ہیں. تو آج میں اور آپ پہلے اپنے آپ کو بدلیں. نمبر 2، ہمارا ویژن خالی دنیا تک نہ ہو. قبر میں میرے بچے کے ساتھ کیا ہوگا، حشر میں میرے بچے کے ساتھ کیا ہوگا، جب اگر پل صراط پہ پہنچیں گے تو کیا ہوگا. کیا یہ نہ ہو کہ وہاں پہ فرشتے مجھے کہہ دیں یا میرے بچے کو کہہ دیں کہ جاؤ واپس نور لے کے آؤ. پھر میں جنت میں اوپر ہوں گا اور یہ کدھر ہوں گا، یا یہ اوپر ہوں گا تو میں کہاں ہوں گے. یہ سارے کانسیپٹس ہمارے اندر ہونے چاہیے ان ایڈیشن ٹو ان کی اسکول کی ایجوکیشن پہ. تو ان کو سٹوریز بتانا، خود سیکھنا، ان کو سٹوریز بتانا. اچھا اب ناؤ ٹیکنیکلی انہیں کوئی عمل دینا. عمل کیا ہے؟ دیکھیں آپ کے پاس بچے آئیں گے فرسٹریٹڈ، غصے میں، اپسیٹ، تو ان کو کر کے دکھانا کہ بیٹا صبح اسکول جاتے وقت یا ایک دفعہ آپ نے درود شریف صبح پڑھ لینا ہے، ایک دفعہ کوئی عمل دینا ان کو. مجھے یاد ہے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے میرے والد کے، اور جتنے بھی بزرگ چلے گئے، میرے نانا، جتنے بھی دنیا سے چلے گئے ہمارے بزرگ، خاص طور پہ میرے جو پیر و مرشد ہیں ماشاء اللہ، اللہ کو صحت زندگی دے، سلامت رکھے. ان کی بہت سی باتیں جو مجھے لگتا تھا کہ بعد میں مجھے ریئلائز ہوا کہ یار یہ بہت میننگ فل تھی. تو اکثر کسی کو فرماتے تھے اچھا یار چلو جب تم تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو یاد کر لو، چلو تم جب راستے میں جا رہے ہوگے نا آفس تب یاد کر لینا. تو میرے ذہن میں شروع میں آنا کہ نماز کا کیوں نہیں ڈائریکٹ فرمایا اس کو. وہ کیا ہوا کہ وہ ایک چھوٹے سے عمل نے اس کو اتنا ہیلپ کیا کہ وہ اب عالم بنا ہوا ہے اس وقت. تو ہم انہیں کوئی عمل دیں، کوئی پریکٹیکل عمل دیں. کپڑے بدلو، نماز پہنو جبکہ میں نہیں، اور اس کو لے جائیں اور نماز پڑھائیں. اور نماز میں بھی جب اچھا بچپن میں بچے میرے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، ابھی جب ان کو نماز میں سمجھ ہی کچھ نہیں آتا، فرینچ پڑھ رہے ہیں اسکول میں، عربی ان کو سمجھ نہیں آتی، تو کیا کرے گا کھڑے ہو کے؟ میری طرح کے بے وقوف مسلمان بنے گا. تو وہ اسٹیپ 2 ہے کہ عربی بھی سیکھیں. پھر اللہ سے تعارف ان کا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں. آہستہ آہستہ جب اس کا اللہ سے اس کو چھوڑ دیں کہ اس کی نماز پڑھ لی ہے، ٹوپی نہیں پہنی، مسلح نہیں بچھایا، وضو کیا نہیں کیا، میک شور سجدہ کر رہا ہے، ٹیڑھا میڑا کر رہا ہے، کوئی پریشر نہیں. اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ اس کو بنے، میں کسی کا بندہ ہوں. وہ کانسیپٹ جو اس کو بنے گا تو وہ کانسیپٹ گرو کرے گا. پلس آپ اس کو اپنے عمل سے سکھا رہے ہیں، کیونکہ ہر چیز باتوں سے نہیں ہوتی، اور باتوں والی تبلیغ اگر باتوں سے ہونی ہوتی تو پھر سب ہی آج مسلمان ہو گئے ہوتے. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو سمجھنا، ان کو اچھی مثالوں سے سمجھانا، اس کے بعد ان بیہیویئرس کو ان کے ساتھ ڈسکس کرنا کہ بیٹا ہمارا ایک دوست سگریٹ پیتا تھا، سگریٹ سے وہ چرس پہ گیا، چرس سے ہیروئن پہ چلا گیا، اینڈ ٹوڈے از ڈیڈ. ایک پارٹی میں اس کی لڑائی ہوگی، اس کو گولی مار دی کسی نے. اگر یہ تجربہ میں نے قبر میں ساتھ لے کے جانا تو لعنت ہے پھر اس تجربے کے اوپر، مجھے کیا فائدہ اس کا. ابھی میں کتنی جب لاہور میں گیا ہوں تو کتنی ایسی ایگزامپلس جہاں پہ پارٹی میں بچے گئے ہیں، آئس کی ہوئی تھی، لڑائی ہوئی، ایک نے دوسرے کو گولی مار دی. جو لے کے جانے والا تھا، یہ بڑا مشہور واقعہ لاہور کا، جو لے کے جانے والا تھا اس نے اپنے آپ کو گولی مار دی کہ میری وجہ سے ایک بندہ مر گیا. اب یہ باتیں آپ نے بچوں سے ڈسکس نہیں کرنی، اور اگر اس نے کہیں سے سننا ہے تو اس کو پتا کہ بڑا پریشان ہوں گا نا تو میں نے اپنے کو گولی. یار خودکشی کوئی آپشن تھی ہماری ایج میں؟ آج کا بچہ، میرا بیٹا کی کہہ رہا ہے، میرا بیٹا کی کہہ رہا ہے کہ اس کا دوست کہہ رہا ہے کہ اگر ٹیچر نے مجھے دوبارہ ڈانٹا تو آئی کمٹ سوسائڈ. آپ مجھے بتائیں سوسائڈ آپشن تھی ہماری ایج میں؟ ہم کو لتر پیپر، اور دوسری آپشن کیا تھی؟ لتر کھانے یا الگ کام پڑے. آپشن یہی تھی کہ لتر کھانے، اور اس کے بعد لتر کھانے کے بعد آپ نے ابا جی کو منانا بھی ہے جناب. پہلے لتر کھانے پھر آپ نے، اگر آپ کی سوری نہیں ہو رہی تو اب امی کو ٹینشن ہے، دیکھو ابو نے معاف نہیں کیا، پہلے ڈانٹ، پہلے لتر کھانے، سوٹیاں کھانے، پھر معاف بھی مانگی. لیکن ابھی کیا معاملہ ہے؟ بچہ کہہ رہا ہے میں سوسائڈ کر لوں گا. یہ کہاں سے آ رہا ہے اس کے ذہن میں؟ کوئی ڈال رہا ہے گیموں میں، ورچوئل ریالٹی گیمز، یہ آپشنز ان لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. فلم میں آتا ہے کہ پریشر میں آ کے بندے نے سوسائڈ کر لی، یہ آپشن ہے، ایگزسٹ کرتی نہیں تھی. وہ پریشان، اور میں
3-4 ایسے واقعات ہوئے ہیں ہمارے دوستوں کے کہ ایک بندے نے بیٹھے بیٹھے زہر پی لیا. جب گاؤں میں ایک میرا دوست ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے, بندہ اپنی زمینوں پہ گیا, وہاں پہ ان کا ایک روم تھا, ڈیرا. فارغ ہو کے آیا, وہاں پہ پیسٹی سائڈ پڑا ہوا تھا, پی لیا. جب خبر پتہ لگی اس نے سوسائڈ کر لیا, اللہ واللہ بچ گیا. اس سے پوچھا یار تجھے کیوں کیا یہ؟ کہتے پتہ پتہ نہیں لگا, بیٹھے بیٹھے پی گیا. اے کوئی جواب ہے؟ ریزن ہم لوگ ڈریون بائی ہمارے نفس ہیں, اور وہ ہمارا نفس ایک سرٹن ٹائم پہ جو ارد گرد کے شیاطین ہوتے ہیں نا, وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں, اور وہ جب شیاطین ہمیں ڈرائیو کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, تو ہم بیٹھے بیٹھے غلط کام کر جاتے ہیں. اور یہ ہو رہا ہے ابھی, بیٹھے بیٹھے بچے نے چھلانگ مار دی. ریزن بینگ کہ اس کے اندر کا اچھا آدمی ایکٹیویٹی نہیں ہو پایا. اللہ کرے یار, اب میں تو اس ایج میں آ گیا ہوں, اللہ کرے ابھی ہمارے اندر کا انسان زندہ ہو جائے, اس کی جو اللہ کی محبت کو سمجھ رہا ہو, جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ رہا ہو. ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے اندر آپ کی محبت والا آدمی جو آپ نے میرے من میں چھپایا ہوا ہے وہ اب زندہ ہو جائے. یہ مزید مجھے پسند نہیں ایسے ڈیڈ پھرنا. تو اس کے لیے تو ہم آف کورس بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں. اب آپ خودکشی, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, شراب پینا, اس کے بعد انجوائمنٹ کے لیے غلط میڈیا دیکھنا, اچھا اس کے بعد کنسپچولی اللہ نہیں ہے, اور اگر اللہ ہے تو دنیا میں ظلم کیوں ہے؟ اب ان تمام باتوں کے جواب قرآن میں اور بزرگوں کے پاس اویلیبل ہیں. اب ایک چھوٹی سی ڈسکشن میں آپ کو ایتھیسم کے دو ہم نے پہلے بات کی بچوں کو کانسیپٹ دینے کی, پھر ہم نے سوسائڈ کا کانسیپٹ تھوڑا سا ڈسکس کیا. میں آپ کو کسی ایتھیسم کی بات بتاتا ہوں. اگر اللہ ہے تو دنیا میں ظلم کیوں ہوتا ہے؟ جی گورنمنٹ کا قصور ہے؟ نہیں جی ماں باپ کا قصور ہے؟ نہیں جی اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ہوں تو غریبوں پہ ظلم نہیں ہو سکتا. قرآن پڑھا ہے میں نے اور آپ نے, اللہ نے لکھا ہے میں خود کسی کو غریب بناتا ہوں, میں خود کسی کو امیر بناتا ہوں. اس پہ دھوکے میں نہیں پڑنا. اصل امیر وہ ہے جس کو میں مل جاؤں گا, اور اصل غریب وہ ہے جو اپنے آپ کو ڈبو دے گا. آنسر از دیر. لیکن کسی نے آ کے کہا کہ یار اگر اللہ ہوتا تو ظلم نہیں ہوتا, اور میں جسٹیفائی نہیں کر پا رہا اس چیز کو, اینڈ ان ریٹرن یہ چھوٹی سی گلچ بعد میں مجھے دہریہ بنا دیتی. ایسا کتنا ان نیسیسری نالج, اور سوری ٹو سے سب اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن آج علماء سوال بانٹ رہے ہیں, محبت نہیں بانٹ رہے. بڑے بڑے عالم دوسروں کی جب تنبیہاں اتارتے ہیں نا, تو بنعوذ باللہ دوسروں کو جب لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے تو سوال بانٹ رہے ہوتے ہیں, ادب محبت نہیں بانٹ رہے. اس کے بعد ایک بہت بڑا طوفان ہے شیطانوں سے جنوں سے دوستی کرنے کا. بہت سی موویز ہیں, ریسنٹلی پاکستان میں ڈرامہ چل رہا ہے جن کی ان کی شادی, ایک جن کے ساتھ بندے کی شادی, جن عورت کے ساتھ بندے کی شادی کروا رہے ہیں. شاہ جی دیکھو ہٹ ہے, چل رہے ہیں. وہ ان فیکٹ میں تھوڑا سا جو مجھے میں جب میں بیٹھا ہوا تھا اپنی امی کے ساتھ, تو انہوں نے کہا پتر وہ ڈرامہ آج کل چل رہا ہے, تو انہوں نے ایسی, میں نے کہا جی ایک آدھی قسط اس کی لگا دی ہم نے. بس بہن بھائی بیٹھے ہوئے تھے. اس کی اسیسمنٹ جو ہے, اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے, میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ جو لوگ صفلی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں نا, دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو شیاطین کو کنٹرول کر کے استعمال بھی ہوتے ہیں اور استعمال کرتے بھی ہیں, یہ جادو ٹونا. ان لوگوں کے ساتھ لائف میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک سرٹن کانٹریکٹ میں جنہوں شیطانوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, اور جب یہ ان کی ڈیمانڈیں پوری نہیں کر پاتے تو پھر آہستہ آہستہ ان کے بچے, بیویاں اور یہ لوگ سب مارے جاتے ہیں. پھر وہ شیاطین ان کے گھروں میں اور ان کی نسلوں کو کنٹرول کرتے ہیں. سیمس لائک دس از ریفرنگ ٹو دیٹ کیس. ایک گھر ہے وہاں پہ وہ جن رہتے ہیں, اور وہاں پہ مالک کے مرنے کے بعد وہ بچوں کو بھگا رہے ہیں. دوسرا کیس جنوں کے ساتھ ریلیشن کا جو تعلق ہے انسانوں کا, کیا ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان سے شیاطین ان سے جنات سیکھنے کے لیے آتے ہیں. اس کیس میں اٹس ناٹ دیٹ سیویئر. وہ ان سے قرآن سیکھتے ہیں, اللہ کی باتیں سیکھتے ہیں, اور پھر ان کے جانے کے بعد وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے بچوں کو مار دیں یا کسی کو مار دیں. یہ دو کیٹیگریز ہیں, اور یہ ڈرامہ بیسڈ آن دا فرسٹ کیٹیگری ہے. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. وہ جیسے میں نے ڈرامہ دیکھا تو بعد میں پھر میں نے گھر والوں کے ساتھ بات کی ساری, اور پھر ابو آن دیٹ ایک جن خاتون کا بندے کے ساتھ شادی, یا ایک جن بندے کی عورت کے ساتھ شادی, اٹس گوئنگ ویری نارمل ان میڈیا. یہ جتنے بھی بکواس شکل کے کارٹون ہے نا, بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اتنی گندی شکل کے لوگوں سے دوستی کی جا سکتی ہے.
یہ ڈرامہ ہے، لیکن بہت سے کارٹونز، ہیری پوٹر موویز ایسی ہیں جہاں پہ صرف دنیا کے ساتھ آپ کو تعلق بنانے کی موٹیویشن دی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کا حسد اور آپ کا جلن آپ کو بتائے گا نا کہ جو گاڑی اس کے پاس ہے میرے پاس بھی ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ کو پتہ لگے گا یہ تھوڑا سا کام کرو، 6-7 کرو تو اگلے پہ جادو ہو جانا ہے. تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، اب 6-7 والا جو سیاپا پڑا ہوا ہے جادو کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اب ہم ہر چیز جن اور مانسٹر سے جوڑ رہے ہیں کہ وہ ہمارا کام کرے گا، حالانکہ اللہ کے ہوتے ہوئے عربز میں کیا تھا؟ عربز کہتے تھے جب کسی بھی ڈیزرٹ میں جاتے تھے تو عربز کہتے تھے کہ میں یہاں کے بڑے جن شیطان سے پناہ مانگتا ہوں. اور پھر ان کے کانسیپٹ کے مطابق جو سورہ جن میں آتا ہے کہ جن کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز نے شے دی کہ جب ہم سے پناہ مانگتے تو بڑا دیو آ کے بڑا جن آ کے چھوٹے جنوں کو بگا دیتا تھا، لیکن اس بندے کا ایمان چلا جاتا. مین چیز ہے ایمان. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب رب میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی چول چیز سے ہیلپ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جو سب کا رازق ہے وہ میرا بھی رازق ہے، اور مجھے تو اس نے خلیفہ بنایا ہوا ہے. یہ بھی بہت ان ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا علاج کیا ہے. ہمیں بچوں کے ساتھ اور اپنے ساتھ یہ ڈسکس کرنا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کو میں چلا رہا ہوں، اور جب تم اکیلے ہوتے تو دوسرا میں ہوتا ہوں، اور جب تم دو ہوتے ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں. تو اگر اکیلے کمرے میں بھوت یا جن یا شیطان ہے تو اکیلے کمرے میں رب بھی تو ہے. اٹس اونلی اباؤٹ ڈیولپنگ یور سیلف کہ اللہ بھی میرے ساتھ ہے. لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں اس نیت سے کہ میرا ڈر ختم ہو جائے. اللہ کا اسم جو میں آپ کو اکثر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ آیت الکرسی کل پڑھیں، اللہ کا اسم لکھیں اور لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھیں. اور پھر اللہ کے اسم کا ذکر کریں سانس لیتے وقت، اللہ نکالتے وقت ہو، اور اس کے بعد آپ استغفار پڑھیں، دعا کریں. دل اتنا مضبوط ہو جائے گا، چیزیں بھاگیں گی. جہاں آپ جائیں گے وہاں سے چیزیں بھاگ جائیں گی انشاءاللہ. اچھا، اب اس میں یہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہے، باقی چیزیں بھی ہیں تو اللہ بھی ہے. اب اس کے بعد آگے اب جو ایل جی بی ٹی کا سیاپا چل رہا ہے، LGBTQ++ کا سیاپا چل رہا ہے، پتہ نہیں کی کرنا نے. یہ بگیسٹ چال ہے شیطان کی انسان کو اس کے منصب سے گرانے کے لیے. عورت ایز اے عورت پرفیکٹ ہے، بندہ ایز اے بندہ پرفیکٹ ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ٹرانسجینڈر پیدا ہوا ہے تو وہ ایز اے ٹرانسجینڈر پرفیکٹ ہے. ہم اس کو کرمنل بناتے ہیں. اس کی اسیسمنٹ کسی اور طرح سے ہوگی. مرد کو بھی اخلاقی تربیت لینی ہے، عورت کو بھی اخلاقی تربیت لینی ہے، اور ٹرانسجینڈر کو بھی اخلاقی تربیت لینی ہے. پرابلم وہاں پہ آ رہا ہے جہاں بندہ جان کے عورت بندہ اور عورت کو جان کے بندہ یا کتا یا انسان یا جانور بنایا جا رہا ہے. رولا وہاں پہ ہے. اور 3 چیزیں شدید گناہوں میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ برا ترین سلوک کریں گے 3 طرح کے بندوں کے ساتھ. اس میں ایک وہ بندہ یا عورت ہے جو اپنی جنس خود ہی چینج کر لے، خود ہی چینج کریں. اب ریزن کیا ہے کہ میں ایز اے عورت اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پاتی؟ کیوں؟ سوسائٹی کی پرابلمز یا چیلنجز یا مسکنسپشنز مجھے انکمپیٹیبل بنا دیتے ہیں. لیکن اگر میری پرسنالٹی اسٹرانگ ہو کہ جس نے مجھے بنایا مجھے رسک بھی دے گا، ہاں ایفرٹس تو کرنی ہے مجھے. یہی میرا غریب کا چیلنج، میڈیوکر کا چیلنج، امیر کا چیلنج، ایمان تقدیر کو ایکسیپٹ کیے بغیر نہیں ہے. تو وی آر مسلمس. اچھا، واو، الحمدللہ ہم آ رہے ہیں اس پوائنٹ پہ. سو LGBTQ++، ایتھیزم، بے حیائی تو کوئی بگ ڈیل نہیں رہی، اب وہ تو فیشن بن گیا. جادو جنات، AI، ورچوئل ریالٹیز آپ کو دماغی طور پہ جو ہائی جیک کر کے، یہ تمام مجھے اور آپ کو اللہ سے دور کرنے کے لیے، مجھے اور آپ کو اللہ سے دور کرنے کے لیے. لیکن اب میں اور آپ اگر ہمارے اندر وہ جو انسان اللہ تعالیٰ جو ہمارے اندر ضرور ڈالی ہے، اگر وہ انسان زندہ ہو جائے ہمارے اندر، تو ان کمپٹیشن کیا ہے کہ اس کے اندر کا آپ نوٹ کریں کہ عام سے عام آدمی بھی جیسی نیت کرے گا کوئی اچھا کام کر لے گا، ساتھ ہی اس کی کوئی کال آ جائے گی، ساتھ ہی ایسے دوست کا فون آئے گا جو پہلے پتہ نہیں کہیں مرا ہوا تھا اور اسی وقت ہی وہ حیات ہوا ہے اور آپ کا حال چال پوچھ رہا ہے. آپ کے اندر کا شیطان فلی ایکٹیو ہے، اور میں اور آپ جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں. جیسے ہی آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے لگیں گے آپ کو انٹرپشنز پڑنی شروع ہو جائیں گی. شارٹ کٹ کیا ہے کہ بیعت کریں، علماء کو جوائن کریں، اور وقت ساتھ گزاریں تاکہ کانسیپچل کلیئرنس ہو. اس کے بعد سٹڈیز اور ذکر چلا کے رکھیں، اور اپنے رب کی ذات جو محبت والی، اس کی معرفت لینی بہت ضروری ہے، اس کی معرفت لینی بہت ضروری. اب سورہ حدید پچھلی دفعہ بھی ہم نے کچھ ڈسکس کیا تھا پلسرات کے پرسپیکٹو میں. اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں سٹارٹ میں ہی فرما رہے ہیں میں وہ ہوں جو اول ہوں، جو آخر ہوں، جو ظاہر ہوں اور جو باطن ہوں. اول اور آخر
وہ اول آخر نہیں ہے جیسے ہمارا ہوتا ہے کہ پہلے آیا اور آخر میں آیا. جب چیز کو اب آئی ہوپ کہ وہ ادا ہو پائے اس کا حق. جب آپ چیز کو ٹریک کریں گے یاسر تو اس کی ابتدا پہ آپ کو رب نظر آئے گا. اللہ ابتدا نہیں ہے، اس کی ابتدا پہ. اول آخر صرف دو سٹارٹ اینڈ اینڈ ہے جس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. حالانکہ سوال آتا ہے کہ اس سے پہلے کون تھا، اس کے بعد کون ہوگا، لیکن معاملہ کچھ اس طرح کا ہے، اس سے سٹارٹ ہے اور اس پہ ختم ہے. درمیان میں ہوں. اس سے سٹارٹ ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، اور اس پہ ختم ہے، درمیان میں ہوں. میں کو مارک کر لیں. الظاہر، اور یہ ٹائم ڈومین ہے، یہ ڈائمینشن ٹائم کی ہے. الظاہر والباطن، دیکھنے میں سب کچھ کی ابتدا اسی سے ہی ہوئی تھی، اور اندھیروں تاریکیوں کے اندر جب سب سے آخر میں چلے جائیں گے تو وہاں بھی وہی بیٹھا ہوا ہوگا. جو نظر آ رہا ہے اس کی انتہا پہ الظاہر، اور درمیان میں یہ چھپا ہوا، اور جب یہ جو آخری مائکروسکوپک لیول پہ چیز نظر آئے گی اس کے پیچھے والباطن، دونوں جگہ پہ وہی چھپا ہوا. مطلب ایک جگہ پہ وہ ان ٹرمز آف ٹائم اینڈ اسپیس آپ کو کور کر رہا ہے، اور ایک جگہ پہ وہ میٹیریلسٹک وے میں آپ کو بتا رہا ہے. ان دونوں ڈائمینشنز کے اندر یہ پوری دنیا ہے، یہ 7 آسمان، ٹائم ڈومین اینڈ جو ٹائم اینڈ اسپیس کا کانسیپٹ ہے، وہ بتا رہا ہے ان دونوں کے آگے پیچھے تو میں ہوں. جیسے ایک ببل ہے، اور اس ببل کے اندر الظاہر والباطن بھی میں ہوں، اول اور آخر بھی میں ہوں. مطلب دونوں طرف اگر تم ادھر سے 7ویں آسمان سے باہر نکلتے تو تمہیں میں ملتا ہوں، 7ویں زمین سے پیچھے نکلتے تو تمہیں میں ہی ملتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ ایسے ہے معاملہ کہ اگر 7 زمین کے نیچے جائیں تو وہاں بھی اللہ ملے گا، اور 7 آسمان کے اوپر بھی اللہ ملے گا. الاول والآخر، الظاہر ویزیبلٹی میں، الباطن، دونوں جگہ پہ ہم انکلوزڈ ہیں اللہ کی ذات سے. اور پھر وہ بعد میں کیا کہتا ہے، میں صدور کے اندر کے معاملات جانتا ہوں. اب اس کو لنک وہاں پہ اللہ کی ذات کہاں کرتی ہے، میں صدور کے معاملات جانتا ہوں. الحمدللہ. اور ایڈریس کس چیز کو کیا جاتا ہے؟ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہو. کیونکہ سورہ حدید میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ پل صراط پہ پہنچیں گے تو وہ کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے، ابھی ہمیں تھوڑی لائٹ دے دو. تو وہ آواز آئے گی کہ تم ہمارے ساتھ تھے، لائٹ تمہیں لینی ہے تو پیچھے جاؤ، اور ان دونوں کے درمیان میں ایک دیوار آ جائے گی. تو ایک خوف سا یہاں پہ پیدا ہو جاتا ہے جس کو ہم شرک خفی کہتے ہیں، کہ میں مسلمان کے گھر پیدا ہوا لیکن دل سے اس کا نہیں ہوا، اور اس کو دل چاہیے. اور اس الاول والآخر، الظاہر والباطن، اب جس کے اندر ہم اتنا گاندہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اس سارے گند کو ایک چھوٹے سے ببل میں کلوز کرو، اس کے اوپر لکھو میں. آپ نے اپنی امی کے کپڑوں کے اوپر پیشاب کر دیا کھڑے ہو کے، اور آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میری والدہ دیکھ رہی. آپ نے اپنے والد کے منہ پہ تھوک پھینک دیا، توبہ نعوذ باللہ، اور آپ کو نظر نہیں آ رہا پندیا کہ والد کے منہ پہ گری ہوئی ہے، اور آپ اب بہت چھوٹے سے ہیں اور والد کو نظر آ رہا. سب سے نجس ترین چیز شرک ہے، اور ہم بڑا لائٹلی لیتے ہیں اس کو. شرک کا مطلب جس دل کے آئینے میں میری تصویر ہونی چاہیے تھی، ادھر تو نے لڑکی لڑکا جو ہم بات کر رہے تھے، خواہشات، LGBT، جن جادو جنات، ایتھیزم، ادھر سب وہاں ڈال دیا. اس دل کے آئینے کو تم نے کرپٹ کر دیا. تو وہ ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ الاول الآخر الظاہر والباطن کی جو ڈائمینشن ہے، اس کے اندر میں جو گند کریٹ کر رہا ہوں، جو گندگی میری ذات سے نکل رہی ہے، لگتا ہے باقی سب اس کی کنٹرول میں ہے، صرف اس نے مجھے چھوڑ دی تھی اس کے اندر. یاسر میاں، زمین آسمان سورج چاند ستارے ایک ملی مائکرو سیکنڈز کے لیے بھی آگے پیچھے جرت نہیں ہو جائے، اتنا کمپلیکس نظام نہیں چل سکتا. اور میں آپ کو ایک بڑی سرپرائزنگ بات بتاؤں، اب یہ جنت اور جہنم کی جب آپ باتیں سنیں گے تو پھر تھوڑا سا نا آپ دنیا سے باہر نکل جاتے ہیں. پہلے آسمان کے نیچے ٹریلین گلیکسیز ہیں، ٹریلین مجھے نہیں پتا کتنے زیرو ہوتے ہیں. ایک گلیکسی کے اندر بلین سٹارز ہیں، اور ان میں سے ایک سٹار سورج ہے
اور سورہ حدید میں آ رہا ہے. اچھا یہ سب پہلا آسمان ہے، اور پہلا آسمان ڈاٹ ہے دوسرے کے نیچے. ادھر آپ کا اور میرا میتھس ختم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس جنت کی طرف بھاگو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے کناروں سے زیادہ، 7 آسمانوں سے زیادہ چوڑائی. میں کیا کمپرومائز کر رہا ہوں، کیا لوز کر رہا ہوں، اور کیا پا رہا ہوں میں. اور فار واٹ؟ فار وہ چولے جو میں مار رہا ہوں اپنے اندر. میں سب کچھ کروں لیکن اپنے دل میں اس کی ذات کی محبت کو بھی آن کر کے رکھوں، تاکہ جب میں تھکوں تو اس کے پاس واپس آؤں. اور پھر یہ جو کلیم ہے کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، کتنا رسکی کلیم ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم جس کو پہلے کہہ رہے تھے کہ پردہ کرے، ہم جس کو کہہ رہے تھے کہ حیا کرے، بچہ یا بچی، ہم جس کو کہہ رہے تھے کہ مسلمان ہے، اس پہ کفر کا فتویٰ لگا رہے تھے، کیا وہ بندہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا، کیا اس نے کبھی اپنے آپ کو وہ ایمان تک پہنچا؟ کیا اس نے تقدیر کو ایکسیپٹ کیا؟ کیا اس نے اپنی کانشیس کے ساتھ کبھی کہا کہ یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں؟ کیا کبھی ایسا ہوا؟ تو جب یہ نہیں ہوا تو پھر عین ممکن ہے کہ میں ساری زندگی نماز بھی پڑھتا رہا خوف سے، اور ساری زندگی میں اگر معافی بھی مانگی یا کوئی چیز بھی اللہ کے پاس گیا تو وہ لالچ کے لیے گیا، تو پھر کہیں خدا نہ خواستہ میں منافق نہ ہو جاؤں. اب مسلمان کو سب سے بڑا یہ تھریٹ ہونا چاہیے ایمان لانے کے بعد کہ میں منافق نہ ہو جاؤں. اور صحابہ اکرام فریکوینٹلی ایک دوسرے کو کہتے تھے یار میں منافق تو نہیں ہو گیا، کہیں مجھے بتا دینا کہ جب ایسا ہو. اور منافقت سے مراد بہت سے اعمال تھے. جیسے فار ایگزامپل ایک صحابی نماز کے درمیان میں چلے گئے، تو غالباً معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی معاف فرمائے، وہ نماز پڑھا رہے تھے، اور وہ نماز انہیں لمبی پڑھا دی. وہ صحابی مزدور تھے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگی کہ ایک صحابی نماز میں چلے گئے ہیں اور نماز چھوڑ کے چلے گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں، میں تھکا ہوا مسجد پہنچا ہوں، اور انہوں نے سورہ بقرہ سٹارٹ کر دی، میں اسلام پھر تو چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا جو بھی صحابی تھے کبھی بھی شمار، ان کو سیریسلی کہا کہ فتنہ کریٹ نہ کرو. ایسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ میں 3 ہی نمازیں پڑھوں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. صحابہ نے کہا رسول اللہ 5 نمازیں، ان کو 3 نمازیں. کہا 3 پڑھے گا سواد آئے گا، 5 آپ پڑھے گا. کہیں کیا میں مسلمان ہوں؟ کیا میرا بچہ مسلمان ہے؟ اور مسلمان ویسے ہی کنسپچل مسلمان ہوں کہ میں اللہ پر ایمان لایا، رسولوں پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، قیامت پر ایمان لایا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا. یہ کدھر اچھی بری تقدیر؟ اگر آپ کو پتا ہو کہ میں اچھی بری تقدیر پر ایمان لے کے ہوں تو ایتھیسٹ ہو سکتے ہیں آپ؟ کبھی کبھی بھی نہیں ہو سکتے. میں اللہ پر، اس کے صفتوں پر، اس کے احکام پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لے کے آیا. اگر کنسپچلی میرا ایمان ایسا ہو تو کیا میں غلط کر سکتا ہوں؟ تو بینگ مسلم ضروری ہے کہ میں اور آپ دل کو اللہ کی طرف بدلنے کی جو محنت ہے وہ کریں، اور اسی محنت کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی اٹیچ کریں. سو جب یہ دل کو بدلے، مطلب میں اور آپ بری نہیں ہے اس سے، ہماری اسیسمنٹ آن دا لائن، مطلب وی آر ان دا پائپ لائن، وی آر نیکسٹ ٹو بی دیر. ابھی کل پرسوں کا واقعہ ہے، مدینہ شریف سے گاڑی واپس آ رہی، آگ لگ گئی. مدینہ شریف سے یا مکہ شریف سے عمرہ کر کے جا رہے تھے یا آ رہے تھے، ٹینکر سے گاڑی ہٹ ہوئی ہے، اور جناب 40-50 بندہ آن سپاٹ جل گیا. تو کسی کو پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو جانا، یا آج مجھے پتا میں گھر پہنچ پاؤں گا؟ ابھی امیڈیٹلی آپ نیت اور ارادہ کریں، توبہ کریں. آپ جہاں بھی ہیں یا آپ سن رہے ہیں ہمارے، کہ یا اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ مجھے، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، بیوی بچے، دوست بابا، ہم سب کو باطنی اپنی پیار اور محبت والی حیات عطا کریں. میرے اندر وہ بچہ زندہ ہو جو تیرا ہو، جیسے ماں کے پیٹ میں سے بچہ باہر نکلتا ہے. میرے اندر سے وہ انسان زندہ ہو جو تیری نور اور روشنی پر مبنی ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، ان کی محبت معرفت کو لے کے چلنے والا ہو. اور اللہ تعالیٰ کی ذات، یا اللہ تو اپنی محبت معرفت کے جو انلمیٹڈ دریا ہیں، جس کے لیے میرا دل ڈیزائنڈ ہے، ان کو میرے دل میں، ان کا رخ میرے دل کی طرف کر دے، یا ان میں سے کچھ مجھے عطا کر. ویسے تو سبھی مانگنا چاہیے، اور پھر میں یہ خوشبو کو آگے پاس آن کر سکوں. میں کب کروں گا؟ میرا جو اتنا ہائیلی ڈیزائنڈ سسٹم ہے، یہ کس چکر میں تھا؟ اللہ معاف کرے، گندی فلمیں دیکھنے کے لیے تھا، یا بد نظری کے لیے تھا، یا نشے کرنے کے لیے تھا؟ اتنا ہائی لیول کی انفارمیشن کو پروسیس کرنے کے لیے سب کچھ مجھے دیا ہوا تھا اس نے. اس کی ذات کی محبت معرفت ہم اس سے مانگے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ آپ اپنا اسم خاص، اپنا وحدانیت، اپنا کلام، اپنی ذات، اپنے محبوب، اپنا دین، ان کا سلسلہ خاص، ان کے دروازے ہم پہ کھولے. اللہ سے مانگے. اور جو نور، رحمت، برکت، کامیابیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی،
اور جو اللہ نے اپنے نبی اور اپنے پیاروں کو عطا کیا، اللہ ہمیں وہ عطا کر، اور تمام شرور اور برائیوں سے ہمیں بچا، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام امت کے لوگوں کو، تمام پیاروں کو بچایا، اور ظاہری باطنی رزق کے دروازے، ظاہری باطنی عافیت کے دروازے، ظاہری باطنی شفا کے دروازے، ظاہری باطنی فتح کے دروازے، اپنی محبت اور معرفت کے دروازے، باطنی حیات کے دروازے دائمی طور پہ اللہ ہم سب پہ کھولے، اپنا نظر، اپنا کرم، اپنی فضل، اپنی رحمت، فتح نصرت ہم مانگے کہ یا اللہ ہمیں عطا کر، ہمیں پتہ ہو ہم نے اس سے کیا مانگنا ہے، ہمیں، مجھے پتا ہوگا کہ میرے ہر مرض کا علاج اس کے پاس ہے، تو میں کسی کے پاس جب دنیا سے تھک جاؤں گا تو جاؤں گا نا اس کے پاس. یہ اللہ سے ہم مانگے، تعلق پہ محنت کریں، اور میک شور کریں کہ کہیں میں مسلمان ہوتے ہوئے منافق تو نہیں ہوں. اٹس اے بگ کوسچن. اسی کی بیسس بنائی جا رہی ہیں ان مختلف طریقہ کار سے جو بھی ہم نے ڈسکس کیا، لسٹ کو انکریز کر کے، جادو ٹونے، LGBT، ایتھیزم، ورچوئل ریالٹی. اب اتنا کچھ جب آپ کے میرے بچوں کے سامنے ہوگا تو پھر کتنا ضروری ہے کہ آپ اس کو منسلک کریں اپنے بچے کو اسکول کے ساتھ ساتھ کسی اچھے اسکول آف تھاٹ میں، یا خود وہ ذمہ داری اٹھائیں، سیرت النبی سمجھیں، اپنے آپ کو پہلے بدلیں. اولاد کا درد ماں باپ اگر نہیں کیری کر سکتے نا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ماں باپ ہونے کا. پھر اس کا مطلب ہے کہ بس میری شادی اور میں باپ ہو گیا، مجھے پتہ نہیں کہ باپ ہونا کیا ہوتا ہے. اور یہ میری لیگیسی کہہ رہے، یہ ایک ایسا اکاؤنٹ ہے جو مرنے کے بعد چلتا رہے گا. اگر آپ کو، اچھا ہم کو کیا ٹینشن ہوتی ہے کہ میری ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن آنی چاہیے، کچھ کو ہوتی ہے کچھ کو نہیں ہوتی، لیکن یہ ون آف دا ویری بگ کنسیڈریشنز ہے مردوں کے لیے. میرے اور آپ کے مرنے کے بعد ہمارا اکاؤنٹ چلتا رہے گا. اٹس اے بگ تھنگ، اٹس اے بگ تھنگ. کیونکہ مرنے کے بعد ایک تکلیف ہوگی سب کو کہ کاش میں ایک دفعہ اللہ کا نام اور لے لیتا اور میں قرب الہی میں اور بڑھ جاتا. رش کریں گے باقیوں پہ لیکن اپنے پہ افسوس کریں گے کاش. تو اس کی محبت، اس کو یاد کرنے کا، اس کو پکارنے کا، اس کو دل میں بسانے کا آج ٹائم ہے. تو وہ جو صدیق مرد اور صدیق عورتیں، یا ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں کا کمپیریزن ہے منافق مرد اور منافق عورتوں کے ساتھ سورہ حدید میں. اور پھر اللہ تعالیٰ الاول الآخر الظاہر الباطن کا جو بلینکٹ بتا رہے ہیں، اس کے درمیان میں جو گند ہے وہ صرف اس کا نام میں ہے، یا اس کی ذات ہے پوری کائنات میں، وہ وارث ہے، دوسری چیز کوئی نہیں ہے. آپ تو پھر میں خود ہی شرک ہوں ان اے سینس کہ اگر میں من مانی کروں، کرنا کیا چاہیے؟ حوالے کرنا چاہیے. تو اپنے آپ کو ہم حوالے کریں، نمبر 1. نمبر 2 جو آپ کا کوشچن تھا، فلپینز، رشیا، امریکہ، ہر بندے کے اندر ایمان تو ہے. سیمس لائک وہاں بھی ہم جیسے جب مسلمان کے گھر پیدا ہوتے ہوئے میں مسلمان نہیں ہوں تو اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہوں؟ سیمس لائک یہ رسپانسبلٹی، اول رسپانسبلٹی مسلمان کی تھی کہ وہ، قرآن میں آتا ہے کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور یہ سب سے بیسٹ جماعت ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنا بھی ذمہ دار ہوں، ان کا بھی ذمہ دار ہوں. مجھ سے اپنا گھر نہیں ہینڈل ہو رہا، اور مطلب میں ایسی چیزیں بچوں کو دے رہا ہوں اور پھر اس کے بعد مجھے یہ نہیں پتا کہ موبائل کیسے مینیج کرنا ہے، اس نے کیسے مینیج کرنا ہے. اگر آپ نے اس کو موبائل دیا پھر بریولی اس کو بتائیں بھی کہ بیٹا کتنی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ IMO کی کال کرنے لگا ہوں گھر، تب ایڈ آ گیا اوپر لڑکی ناچ رہی ہے، تو اس کو بند کرنے کی بجائے اپنی بیٹی بیٹے کو دکھائیں کہ بیٹا کچھ کام کرتے وقت ایسی کوئی چیز آ جائے نا، اس کو دیکھنا نہیں ہے، اس کو کراس کرنا ہے. اس کو پتا ہو کہ یوٹیوب پہ گندی کلک کر کے گندی چیز کھل جانی ہے میرے سے. فریکوینٹ جب ان سے بات ہوگی، لیٹ سے اس نے ایک دفعہ غلطی کی، دوسری دفعہ غلطی کی، کبھی نہ کبھی باپ کی بات ذہن میں آئے گی اس کے، کیونکہ جب وہ گندگی کرے گا تو اس کا دل بتائے گا کہ تو نے غلط کیا. اللہ نہ کرے کسی کا دل مردہ ہو جائے، وہ فائنل سٹیج ہے، اور اس میں شاید چند لوگ ہوتے ہیں، ہر کوئی اس میں نہیں ہوتا. ہمیں ہر بندے کو مردہ دل نہیں کہہ دینا چاہیے، اس میں تو وہ چیز ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. جیسے ابھی بات کرتے کہ جب تک جان بوجھ کے وہ انکاری نہیں ہوتا تب تک اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. تو خیر، واٹ آئی ریئلائز کہ اس پوری کائنات کے اندر میں ہی غیر ہوں. اللہ تعالیٰ نے باقی سب کچھ باہر ویل کنٹرول بنایا ہوا ہے. اگر کوئی گڑبڑ ہے تو وہ میرے اندر ہے، جو کہ ایون کہ میرا دل بھی اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے، میرا میرے پھیپھڑے، میرا ہر نظام، لیکن مرضی کا اختیار جو ہے نا اس نے پرابلم کریٹ کی ہوئی ہے. ایک کوئی پتا، کوئی جانور، کوئی کیڑی، کوئی ایک دکھا دے جو اللہ کی مرضی کے خلاف چل رہا ہو. نہیں، جو اس کی لمٹ ہے اس میں. انسان اور جن دو مکلف مخلوقیں ہیں جن کو تھوڑی اتھارٹی دی، اگر یہ اپنی میں کو مینیج کر دیں، اور میں کو مینیج کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے صحبت اور لا الہ الا اللہ کا ذکر، ایک پراپر محبت کے طریقے سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ میں بزرگوں کی صحبت ہونا. کیونکہ جو لاسٹ بات میں
ضرور چاہوں گا ایڈ کرنا. آج کل کا جو نورانی، یہ تو ہم نے بات کی ہے کھلے شیطانی طریقوں کے. کچھ نورانی داؤ بھی ہیں بائی دا وے. اینڈ وہ نورانی داؤ کیا ہے؟ اے آئی. آپ کو میری بات سننے کے بعد اگر چیک کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ پہ کہا ہے پل صراط کے بارے میں، تو فوراً سے پہلے آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں گے، آپ دیکھیں گے پلیز ٹیل می پل صراط کتنی دفعہ قرآن میں آیا اور کس کس حدیث میں آیا، اور وہ 2 منٹ میں آپ کو لسٹ کر کے بتا دے گا. تو آپ کہیں گے کہ یہ حسن بھائی کو سننے کی بجائے چیٹ جی پی ٹی میں لے لیتا ہوں. چیٹ جی پی ٹی سے آپ کا دل آن نہیں ہوگا. میں نے اس پہ سرچ کیا کہ تم مجھے لطائف اور انبیاء اور قلوب، میں نے اس پہ سرچ ڈالی، لطائف، قلوب، صدیق، شہید، قلب سلیم، قلب شہید، قلب منیب، قلب منیر، ان کا کمپیریزن نکال کے دو، اور ہاؤ وی کین ریکٹیفائی دا ہارٹس. اس نے کمپیریزن دیا اینڈ اٹ واز ویری نائس کمپیریزن. اور اس نے جب طریقہ بتایا دل زندہ کرنے کا، نفس زندہ کرنے کا، تو اس نے ذکر اذکار بھی بتا دیے، لیکن ساتھ نیچے ایک لائن، پہلے تو لائن لکھی ہوتی ہے کہ ڈونٹ ٹرسٹ اٹ فلی، پلس ساتھ میں اس نے لکھا ہوتا ہے کہ اس کو پریکٹس کرنے سے کے ساتھ ساتھ گو سلو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ پریکٹس کریں گے تو بعد میں اگر لٹ سے ذکر کرتے کرتے آپ میں انا آ گئی تو چیٹ جی پی ٹی نے آپ کو روکنا ہے، اس نے روکنا ہے آپ کو. آپ میں انا آ گئی، آپ کو سچے خواب آنے شروع ہو گئے، آپ کو جناب آپ نے دیکھا میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، تو چیٹ جی پی ٹی نے آ کے آپ کو کہنا کہ بیٹا تم تکبر میں چلے گئے ہو. قلوب کی اصلاح، ہیومن اپ گریڈس، تقوی، عاجزی، انکساری، یہ اسکل ہے. علم وہ ہے جو عمل میں کنورٹ ہو. ایک حکیم اس کو کہتے ہیں جو با عمل ہو. تو چیٹ جی پی ٹی یا انفارمیشن آپ کا دل نہیں بدلے گی، آپ کو نالج دے دے گی. دل بدلنے کے لیے انہی قلوب کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جو الاول والآخر والظاہر والباطن کا تعارف اللہ والوں سے یا اللہ نے ان کے قلوب پہ کھولا ہے. یہ انٹرپریٹیشنز قرآن کی تفسیر خود بھی قلوب پہ ہے، لیکن آپ کا قلب وہاں تک ہو. یہ سافٹ ویئر بیسڈ آن ڈیٹا بات کر رہے ہیں، اس ڈیٹا تک پہنچنا مقصد نہیں تھا، رب تک پہنچنا مقصد ہے. تو یہ جو علماء کا کے ساتھ لا تعلقی اور اولیاء اللہ، علماء، امام، مرشد، یہ تمام ایک ہی چیز، ایک ہی کانسیپٹ کے مختلف نام ہیں مختلف مسلکوں میں. ان کے اور آپ کے درمیان میں بیریئر ڈالنے کے لیے چیٹ جی پی ٹی اور نالج کی ایکسیس ہے. اور آج کل بچے یہی کام کریں. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے پاس بیٹھنے کی؟ بندوں کو یار میں نے یہ باتیں یوٹیوب پہ سننی ہوتی ہے نا، تو میں آپ سے بہتر عالم سے سن لوں گا. مجھے کیا ضرورت ہے آپ سے سننے کی؟ آپ نے جو اس کو 5 حدیثیں بتانی ہے، اس نے 6 حدیثیں چیٹ جی پی ٹی سے لے لینی ہے، یا اس نے کو پائلٹ سے لے لینی ہے. اس پرابلم وہاں پہ آئے گی جس وقت وہ اپنے نفس اور اپنے قلب کی جنگ میں نفس کو فالو کر رہا ہوگا، اور اس کا دل اس مٹھاس کو چونکہ چکھا نہیں، فیصلہ نہیں کر پائے گا، حکمتیں نہیں کھلیں گی، اس کے باطنی رموز اس کے سامنے نہیں آئیں گے. جیسے فار ایگزامپل مالک بن دینار کا ایک واقعہ، اس کے بعد مور لیس آئی ایم ڈن. کوئی اور کچھ بات ہوگی تو پھر ڈسکس کریں گے. مالک بن دینار شراب پیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، بعد میں بڑے ولی بنے. ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک اژدہا پیچھے بھاگ رہا ہے، اینڈ وہ اس کو کہہ رہے ہیں میری مدد کرو. درمیان میں ایک سانپ ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور درمیان میں ایک بابا جی آتے ہیں، وہ بابا جی کو کہتے ہیں میری مدد کرو. بابا جی کہتے ہیں میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. وہ پھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آگے جاتے ہیں تو وہ پھر بابا جی آگے کھڑے ہوتے ہیں اگلے چوک پہ، کہتے ہیں بابا جی میری مدد کرو. وہ بابا کہتا ہے بیٹا میں مدد نہیں کر سکتا، نہ ہنس نہ ہٹ. وہ پھر بھاگتے ہیں. اسی طرح پھر یہی ہوتا ہے، بابا جی کہتے ہیں اتنے چڑھ جا. وہ اوپر ایک پہاڑی پہ چڑھ جاتے ہیں، وہ سانپ پھر بھی پیچھے ہی آ رہا ہے، اژدہا بہت بڑا پیچھے. آگے دیکھتے ہیں کھائی ہے، لوگ گرے ہوئے ہیں، چیخے مار رہے ہیں، رو رہے ہیں، آہو پکار چل رہی ہے، پیچھے اژدہا آ رہا ہے. بس کام ختم، مرنا ہی ہے. ایک دم بادل آتا ہے. ان کی بیٹی جو فوت ہو گئی ہوتی ہے بچپن میں، بیٹی تھی فوت ہو گئی، وہ اس بادل میں ہوتی ہے، وہ اپنے ابا کو پل کر لیتی. اب سنیزم میں کہانیاں بڑی ہوتی ہیں، بات کو مقصد پہ رکھنا بڑا ضروری ہے. پوڑی آ گئی یا ویری گڈ ویری گڈ. آ جاؤ. سو کیا ہوا کہ کہانی وہاں تک، بڑی دیر کے بعد ملاقات ہوئی، آپ سے آ جاؤ. کہانی یہاں تک پہنچی کہ وہ اب پہاڑی پہ چڑھ گئے ہیں. اب جب انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا ہے، اور ایک بادل آیا اور بادل کے اوپر ایک
ایک بچی ہے اور وہ ان کی اپنی بیٹی ہے، انہوں نے بچی نے ان کو کہا ابا جان آپ اس بادل پہ آ جائیں، اور وہ ایک بادل نہیں تھا، ایک پلیٹ فارم تھا، وہاں پہ جا کے انہوں نے پوچھا کہ بیٹا آپ لوگ یہاں پہ کہاں ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم سارے بچے یہاں اپنے پیرنٹس کا ویٹ کر رہے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کی صحبت میں وہاں پہ ٹیک کیئر میں ہوتے ہیں. پھر بعد میں جب ان کے ماں باپ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بچے کا جو پیار کا حق تھا، کتنی پیاری بات ہے، وہ اس کو جنت میں دلواتے ہیں، اور اس پیرنٹس کے ساتھ جو تکلیف ہوئی وہ وہاں پہ ان کو پیار دیتے ہیں. مطلب یہ اس کو رب کہتے ہیں کہ اس کو پتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو جا کے دیکھنا تھا، چومنا تھا، اور آپ اپنے بچے کو آج نہیں دیکھ سکے، تو چل یار تو وہاں یہ کام کر. پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ سانپ کون تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو جان یہ سانپ جو ہے نا آپ کے برے کام ہے، وہ جو آپ شراب پیتے ہیں وہ چھوڑ دیں، یا برے کام ہے آپ کے، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہیں. اور انہوں نے پوچھا کہ بیٹا وہ جو بابا جی تھے وہ کون تھے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ بابا جی تھے جو آپ کو منع کر رہے تھے، جو آپ کو بچا نہیں پا رہے تھے، وہ آپ کے اچھے کام ہیں. اچھا اب کجا ایک یہ کہانی سننا اور ایک اس کو خواب میں دیکھنا اور ایک چیٹ جی پی ٹی پہ پڑھنا، جس نے اس کو آبزرو کیا اس کے بعد ان کی ایسی توبہ ہوئی کہ وقت کے ولی بنے. تو جو بندہ ذکر کر رہا ہے، جو بندہ صحبت میں ہے، جب وہ اس دعائی کو ڈال رہا ہے نا اندر، تو اس کے اندر ایکچوئل ہیومن اپ گریڈز ہو جائیں گے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سنک کرتا ہے اپنے آپ کو. لیکن جو خالی پڑھ رہا ہے اور وہ پھر لے نہیں رہا اور وہ علمی مسلمان ہے، وہ بندہ ساری زندگی بھی غصے کو، آپ نے بڑے دیندار لوگ دیکھے ہوں گے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، لیکن اینگر مینجمنٹ، بد نظری مینجمنٹ، دنیا کی لالچ مینجمنٹ، تکبر مینجمنٹ، ایونچولی یہ چیزیں نیکیوں کو بھی کھا سکتی ہیں. تو ہمیں جو قلوب کی اصلاح ہے، جس کے اندر یہ اخلاقی، مسلمان بننے کے بعد ہے تھوڑی تو اسی کلمہ پڑھ لیتے تو میں پار لگ گیا. تکبر کا، حسد کا، حرص کا، ہوس کا، انا کا، عاجزی کا، ان سب کا آپ کو ایمان کی جو 70 شاخیں گرو کرنی چاہیے ہمارے اندر، حیا اس میں سے ایک ہے. تو اب ہمارے ڈسکشن کا جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا کہ آپ کسی کو کہیں کہ بے حیائی بہت ہے، تم دوپٹہ پہن لو یا تم داڑھی رکھ لو، جب تک اس کے اندر وہ ایمان کی شاخ ڈیولپ نہیں ہوتی وہ کام نہیں کر پائے گا. تو اس کو آپ نے پہلے اللہ سے جوڑنا ہے، رائٹ کانسیپٹس دینے ہیں، پھر اس کو موقع بھی دینا ہے، اور جب اس کے اندر وہ چیز گرو کر گئی پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خود چل پڑے گا. تو اس کے لیے اچھی صحبت میں اس کو لگانا ضروری ہے، اور خود بھی اپنے آپ کو صحبت میں لگانا ہے. تو پہلے خود پتہ ہوگا، پھر ہم کسی کو بچے کو جوڑ پائیں گے. اور پھر جو درمیان میں ہم نے ڈسکس کیا کہ بچوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، ہمیں کیلکولیٹیولی کانسیپٹس ان کے ساتھ شیئر کرنے ہیں اور اپنے تجربے شیئر کرنے ہیں، بیٹھنا ہے، ان کے مسئلے پوچھنا ہے. اگر ماں پڑھائی پہ انفلوئنس ہے تو باپ یہ کام کر لے، کسی ایک کو ان کے ساتھ بولڈلی بیٹھنا. یا اگر خود آپ نہیں کر سکتے تو ایک آدھا دوست پکڑیں جو آپ کے بچوں کو بیٹھ کے بتائے کہ بیٹا ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا. کبھی کبھی باپ اور بچوں میں گیپ آ جاتا ہے، تو کسی بھی طریقے سے اینڈ ابو آن دیٹ ہو سکے تو ہم لوگ، اللہ کرے، میں تو دعا کرتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کریں. مطلب ان کو فزیکلی بھی ہم پروٹیکٹ کریں، کنسپچلی بھی ان کو اسٹرانگ کریں، اور پھر جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں جیسے ہم دنیاوی معاملات میں ان کو کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ایسے ان کو مورلی بھی کوشش کریں کہ جب 30-35 سال تک پہنچے تو پیروں پہ کھڑا ہو جائے. کیونکہ جب میں دنیا میں سے چلا جاؤں، ارلی چلا جاؤں، لیٹ چلا جاؤں، وہ اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہو. اور یہ بات یاد رکھیں کہ میں اکیلا تھا اس کے پاس، میں وہاں پہ باپ نہیں تھا اس کے پاس، میں اس کا بندہ تھا اور وہ میرا رب تھا. اس نے کہا یہ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا کروں؟ اچھا اس کے ساتھ ایک پیٹ لگا دیتے ہیں، آنکھیں لگا دیتے ہیں، کان لگا دیتے ہیں، ناک لگا دیتے ہیں، زبان لگا دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ نفس لگا دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ عورت اور عورت کے ساتھ بندہ لگا دیتے ہیں، پھر اس کو کسی کو گورا بناتے ہیں، کسی کو کالا بناتے ہیں، کسی کو خوبصورت بناتے ہیں، کسی کو امیر غریب بنا دیتے ہیں، پھر کسی کو بیمار، کسی کو صحت مند بنا دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا. تو یہ تو سارا ٹیسٹ ہی تھا یار. تو جس کو کانسیپٹ ہی نہیں پتا وہ کیا ٹیسٹ پورا کرے گا؟ اس کو کانسیپٹ پتا ہوگا تو کہیں نہ کہیں جا کے وہ سمجھے گا کہ یار یہ تو پارٹ آف دا گیم ہے. اینڈ واو، جب اللہ والوں کے ساتھ جڑتے ہیں، جو کہ میں آپ کو ایک اٹس اے بگ تھنگ، لیکن تربیت کسے کہتے ہیں؟ جس صورتحال میں آپ ہیں، آپ امیر ہیں، آپ غریب ہیں یا میڈیوکر ہیں، انہی سرکمسٹانسز میں اپنے خواہشات کو، اپنی بد اخلاقیوں کو، توکل کو، یقین کو مینج کرنا ہی امتحان اور ہی آپ کی ٹریننگ کا پارٹ ہے. ڈونٹ
اسٹارٹ پلاننگ کہ جنگ بدر اب آپ کے پاس نہیں ہے، جنگ احد آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کا اور میرا امتحان اس ریفرنس سے نہیں ہونا. آپ کا میرا امتحان آج کے 2025 کے حساب سے ہونا ہے کہ اس ٹائم پہ اتنی صحت، پیسہ، لمیٹیشنز کے ساتھ، تو اس میں اس نے کیا کیا. اور اگین اگر دل کی اصلاح تب بھی بیسک تھی، آج بھی وہ بیسک ہی رہے گی. تو میں جدھر ہوں مجھے کوئی الگ ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، میری سانس ہی میری ٹریننگ ہے. لیکن میں کوشش کروں کہ ہر لمحہ یاد میں گزرے. اور عملاً یاد میں کیسے گزرے گا کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ لائف گزاریں گے اور اخلاقیات ان کی استعمال کریں گے. ہم طریقے کو میکسیمم یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ہم گیٹ اپ چینج کر لیتے ہیں، بٹ واٹ اباؤٹ اصل جو باطنی آپ کی چیزیں ہیں، شرم، حیا، اخلاقیات. تو ٹیسٹ کوئی نیا نہیں آئے گا. اور لائف از دا ٹیسٹ. اور سچویشن امیر غریب میڈیوکر از دا کرائٹیریا. اس میں مینج کرنا اپنے آپ. اور اس میں اس چیز کے اندر جو آپ کی فیلنگز ہیں، ان فیلنگز کو لمٹ میں رکھتے ہوئے آپ اللہ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. اس میں ہمیں صحبت کی ضرورت ہے. اور مدد حاصل کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. تو صحبت میں رہ کے آپ کانسیپٹ سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ یاد کرتے ہیں تو وہ دعائی آپ کو ڈیولپ کرتے چلی جاتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مطلب جو جو بات کرنے کا مقصد تھا کہ ہم جو ایشوز ہیں آج کل کے، ان کو ہم سم ہاؤ کو ریلیٹ کر رہے تھے کہ اندر کے انسان یہ ہو کیوں رہا ہے، اور اس میں ہمارے لیے میسج کیا ہے. کیا میں پاک ہوں اس چیز سے کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں تو کیا میں پاک ہوں اس چیز سے کہ مجھے ضرورت نہیں اپنے اندر کے انسان کو، میں مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہوں، جیسے وہ فلپینو یا جیسے وہ گورا ہے ویسے ہی میں ہوں. وہ تو نان مسلم ہے، ہو سکتا ہے اس کی بچت ہی ہو جائے. اللہ کہے کہ چل ٹھیک ہے تو مسلمان کے گھر پیدا نہیں ہوا تھا، ہو سکتا ہے مجھے الٹا ٹانگ دے اگلے کہ تو مسلمان کے گھر پیدا ہوا تھا، تو نے کیا چاول ماری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیار والی، یاد والی، اللہ کی محبت کو کی پرسو والی، اس ادراک والی زندگی عطا کرے، اور ہم اس کو پا کے اپنے بچوں کو بھی اس ٹریک پہ ڈال سکیں اور اس پہ انشاءاللہ ان کو کنیکٹ کر پائیں. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از، ہمیشہ ہمیں کوئی عمل شیئر کرنا چاہیے. تو جو ذکر کی ترتیب ایک مجھے جو لائف میں بہت ہیلپ کی، میں آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی کل پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ازیوم کر کے دل دماغ پہ درود شریف پڑھیں 3 دفعہ 5 دفعہ، پھر اللہ تعالیٰ کا اسم لکھ کے دل دماغ پہ، یہ مراقبہ ہے، آپ لا الہ الا اللہ کم از کم 100 دفعہ پڑھیں. مطلب ہو کہ وحدانیت، اللہ تعالیٰ کو ذہن میں رکھنا اور باقی چیزوں کا انکار کرنا، اور پھر اسی اسم کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا اسم سے اللہ کو یاد کریں. سانس لیتے وقت دل اور دماغ اللہ بولے، اور سانس نکالتے وقت ہو بولیں، زبان سے نہیں دل سے. اینڈ اس کے بعد آپ استغفار پڑھیں اور دعا کریں. اس عمل کے ساتھ انشاءاللہ آہستہ 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 یہ اندر کا انسان ہو ہی نہیں سکتا کہ زندہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ مطلب ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ.